السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں بیٹھ کے ہی تھوڑا سا بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ ہم چاہ رہے تھے کہ سیشن جو ہے وہ کینسل نہ ہو، تو طبیعت کافی خراب تھی، میری وائف کافی ناراض ہو رہی تھی کہ آپ نہ جائیں، تو لاسٹ ویک بھی ہماری کلاس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ شیئرنگ کرنی چاہیے۔ تو ہمارا ٹاپک آج کا ہے فرینڈشپ کے اوپر، دوستی کے اوپر۔ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب آپ آتے ہیں تو آپ کے اکثر و بیشتر رشتے جو ہے نا وہ آٹومیٹک ہیں، ان میں آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات تو آپ کے ماں باپ کی ہے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو چنا نہیں ہے، وہ ماں باپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چن لیے تھے۔ بس آپ پیدا ہوئے تو ایک لڑکا تھی ایک لڑکی تھی، وہ آپ کے ماں باپ بن گئے۔ ظاہر بات ہے پھر آگے سے ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ پھوپھی بھی بن گئی، خالہ بھی بن گئی، آپ نے ان کو چوز نہیں کیا۔ تو ان کے بارے میں کوئی انسان کو زیادہ شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ خود بخود ہماری زندگی میں آئے ہیں۔ لیکن صرف دو رشتے ایسے ہیں دنیا میں جن کو ہم چوز کرتے ہیں، اور وہ ہے وائف اور دوسری دوست۔ یہ واحد دو رشتے ہیں، اور آپ یقین جانیں ان دو رشتوں کے بعد ہی آپ کی لائف چینج ہوتی ہے، آپ کی لائف کے اندر ایک نکھار آتا ہے۔ آج بھی جو گورے ہیں، ویسٹ ہیں، وہ بھی یہی جملہ بولتے ہیں، لیٹس سیٹل ڈاؤن۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شادی کر لیں، لیٹس سیٹل ڈاؤن، یعنی اب تم آوارہ گردیاں کر رہے ہو، جب مرضی گھر آ جاؤ، جب مرضی گھر چلے جاؤ، جو مرضی کھا لو، جو مرضی پی لو، جیسی مرضی زندگی گزارو۔ لیکن جب یہ جملہ بولتے ہیں، یہ گورا بھی بولتا ہے، لیٹس سیٹل ڈاؤن، مطلب اب ایک ذمہ دار زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔ تو بیوی کے آنے کے بعد انسان کی زندگی ڈرامیٹیکلی چینج ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، بیوی سے پہلے کون آتا ہے؟ وہ دوست ہوتے ہیں، بیوی سے پہلے آتے ہیں، وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی لائف جو ہے ڈرامیٹیکلی چینج ہوتی ہے۔ اس لیے دو رشتوں کے اندر آپ نے خود چوز کرنا ہے، آپ کی چوائس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ تو یہیں کے اوپر آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈرامیٹیکلی یا تو پازیٹیو سائڈ پہ جاتی ہے، نیگیٹو سائڈ پہ جاتی ہے، اور اس لیے اسلام نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ دنیا کی آپ کے لحاظ سے سب سے گندی خطرناک بیماری کیا ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی؟ جی اوکے، کینسر۔ اور کوئی؟ سب سے خطرناک گندی بھیانک بیماری کیا ہے؟ جی کڈنی فیلئر، ڈپریشن، کوئی بھی نہیں ہے؟ جی بھائی، ایڈز، جی وہم، بیٹا کوئی بیماری نہیں ہے؟ گندا دوست۔ دنیا کی سب سے خطرناک بیماری، یقین جانیں، میں نے بڑے بڑے ٹیلنٹ ویسٹ ہوتے دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اچھی خاصی جاب سے واپس آتے دیکھے ہیں، اچھے خاصے کیریئر سے واپس آتے دیکھے ہیں، صرف ایک بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری ہے لوگ کیا کہیں گے۔ کیا بیماری ہے بھائی؟ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جی آپ کا سرکل بھائی، یہ پوری دنیا کے ساتھ تو آپ کا رابطہ ہے کوئی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو بائیڈن کے ساتھ تو آپ کی گپ شپ تو نام کو چکر کو ہے کوئی نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ تو ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کیا کہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ وہ جو 4-5 مسٹنڈے آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں، بس وہی ہیں آپ کی دنیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو اگر پمپ کر دیا نیگیٹو سائڈ پہ تو یہی ہے وہ لوگ کیا کہیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے آپ کو پمپ کر دیا پازیٹیو سائڈ پہ تو یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے، اس کا سارے کا سارا دار و مدار آپ کی دوستی پہ ہے۔ یہ جو ابھی آپ کا فیز چاہ رہا ہے نا، یہ جو 14 سے 25 کی جو ایج ہوتی ہے، آپ یقین کریں اس میں ماں باپ کے کردار سے زیادہ دوستی کا کردار ہوتا ہے۔ ماں باپ کا کردار اصل میں ہوتا ہے جب تک آپ کی مونچھ داڑھی نہ آ جائے نا، یعنی کہ 12 13 14، اس سے پہلے سے لے کے 14 تک ماں باپ نے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس تیاری کی بنیاد پہ آپ نے دوستی پکڑنی ہے، یعنی کہ اب میں ماں باپ سے آزاد ہو کر اکیلا باہر جا سکتا ہوں، اکیلا سائیکل چلا سکتا ہوں، اکیلا بائک چلا سکتا ہوں، اکیلا پارک میں جا سکتا ہوں، رات کو بھی باہر جا سکتا ہوں۔ تو اب آپ آزاد ہو گئے، اس کو کہتے ہیں سیلف رول۔ اب آپ اپنی حکومت کے اندر آ گئے ہیں۔ لیکن اب جو پیچھے جو ماں باپ نے آپ کو دیا ہے نا، اس کی بنیاد پہ آپ ایک نئے ماں باپ چنتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو گپ شپ، وہ جو ایموشنل کنیکشن آپ کا ماں باپ کے ساتھ ہے، اب کسی اور کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر وقت تو میرے ماں باپ ہر جگہ پہ گھوم پھر سکتے نہیں، پھر سکتے۔ تو آپ ایک نیا رشتہ ڈھونڈتے ہیں جس کو دوستی کہتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پہ ڈھونڈتے ہیں؟ جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو دیا ہے۔
اگر ان کی وہ جو بانڈنگ ہے وہ اسٹرانگ تھی، اب آپ کی دوستی بھی اسٹرانگ بنے گی۔ اگر ادھر سے بانڈنگ کمزور ہے نا، آپ یقین کریں اس بندے کی دوستیاں بھی کمزور بنیں گی، اور اسی نے اس کو افیکٹ کرنا ہے۔ اس کے دوست سارے ماشاءاللہ اگر نمازی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے یہ نمازی نہ بنے، یہ ممکن نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں آگ اور پانی کی دوستی ہو سکتی ہے؟ بولیں بھائی، آگ پانی کی دوستی ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ مخالف ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے نا کہ آپ نیک ہیں اور آپ کا دوست لچا لفنگا ہے اور آپ جگری یار ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کا ظاہر ہو سکتا ہے کہ نیکی دکھا رہا ہے، لیکن اندر سے لچے لفنگے آپ بھی ہیں۔ ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دو اپوزٹ فورسز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جڑی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے اندر گیم سیکھ نہیں چل رہی ہے، اندر گیم خراب ہے۔ اور میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، جو کچھ بول رہا ہوں، میں کسی مدرسے سے نہیں نکلا ہوں بھائی۔ میں الحمدللہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی تھی، بریڈ فورڈ سے ڈگری کی تھی، ملیشیا میں پڑھ رہے تھے، انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ آج میں جو کچھ ہوں اللہ کی مہربانی کے بعد، وہ دوست ہے۔ وہ میرے نائجیریا کا، ایک کینیا کے دوست تھے جن کی وجہ سے آج میں جو کچھ ہوں وہ ہوں۔ وہ دوستیاں ہی آ رہی تھیں، وہ سارے کے سارے ایسی ہی گفتگو کرتے تھے، وہ انہی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے جو میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ بات میں کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے۔ وہ تو ظاہری بات ہے، پھر بندے کو ایک دشا مل جاتی ہے، ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، پھر اس کے اندر وہ چلنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو مختصراً ایک صورت تعارف کروایا ہے دوستی کے بارے میں کہ کتنی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ بھی اپنی دوستی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولیں کہ آپ فرینڈشپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، فرینڈشپ کیا ہوتی ہے یا دوستی کیا ہوتی ہے، دوست کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی بات کیا کہ جس کا ماں باپ کے ساتھ ریلیشن ویک ہوگا اس کا دوستی بھی ویک ہوگی۔ میرا اس میں تھوڑا سا پوائنٹ یہ ہے کہ جس کا گھر میں ویک ہوتا ہے نا، وہ باہر اس کا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جس کا باہر اسٹرانگ ویک ہوگا اس کا گھر میں اسٹرانگ ہوگا۔ تو آپ اس سے بتائیں کہ کیا۔ ہاں میں آ رہا ہوں اس طرف، میں اس طرف آ رہا ہوں جی۔ اور کوئی بھائی دوستی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں بھائی؟ نہیں کہنا؟ نہیں یار، کچھ کہنا ہوتا ہے پلیز انشاءاللہ۔ کچھ بھی آپ کے بارے میں دوستی کو لے کے، یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں دوستی تو کچھ چیزیں آتی ہیں ذہن میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں کچھ۔ لیکن آج کل تو چھڑ نہیں جاتا ہے لڑکے، کیا خیال ہے؟ دوستی میں تو چھڑ جاتا ہے وہ، یعنی کہ جیسے ہی آپ اس کو کچھ بتانے لگتے ہیں وہ چھڑ جاتا ہے۔ اوکے اوکے، اچھا یہ نا دوستی کی کوالٹیز ہیں۔ دوستی کیا ہے؟ دوستی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دوستی کوالٹیز ہوگی نا بھائی، یہ کرتا ہے اس لیے وہ میرا اچھا دوست ہے۔ ہم دوست کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم دوستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی بھائی، تو پہلے میں جواب دے دیتا ہوں اسامہ بھائی کا۔ دیکھیں، ایک دوستی ہوتی ہے مٹیریلسٹک، یعنی کہ ظاہری بنیادوں کے اوپر آپ جو کسی دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے نظریاتی، نظریے کی بنیاد کے اوپر آپ کس سے دوستی کرتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر وہ نظریہ آپ کو گھر سے مل جائے نا، تو انسان کے سب سے اچھے دوست گھر والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں مسکنسیپشن ہوتی ہے، دوست مطلب باہر سے چننا ہے، نہیں۔ آپ کا سب سے جو بہترین دوست ہے، اگر یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے، وہ آپ کے گھر سے پیدا ہو جائے، اس سے کمال بات ہو سکتی ہے بھائی۔ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ تب پیدا ہوگا جب یہ اپ برنگنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ وہ صرف مٹیریلسٹک بنیادوں کے اوپر نہیں ہے، صرف ظاہری بنیادوں کے اوپر نہیں ہے۔ تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا، ظاہری بنیادوں کے اوپر اگر آپ نے دوستی چننی ہے، تو اگر ادھر سے ظاہری بنیادیں ٹھیک تھی تو باہر بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اگر نظریے کی بنیاد پہ، کسی سوچ کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ، تو ظاہری بات ہے آپ کے ماں باپ کو علم نہیں ملا، آپ کو علم ملا، اس علم کی وجہ سے آپ کے کوئی نہ کوئی دوست بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے صحابہ دیکھ لیں، اب صحابہ کو تو ان کے ماں باپ نے ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا تھا، جنگ کے اندر ادھر چاچا کھڑا ہوا ہے، ادھر بھتیجا کھڑا ہوا ہے، ادھر ماموں کھڑا ہوا ہے، ادھر بھانجا کھڑا ہوا ہے، جنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ان کو دوست ملے ہیں، لیکن ظاہری بنیادوں پہ، قبیلے کی بنیاد پہ، ذات کی بنیاد پہ نہیں، نظریے کی بنیاد پہ مل گئے۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ عام حالات کے اندر جنرل رول یہی ہوتا ہے کہ جیسی گھر کے اندر سے اپ برنگنگ ملتی ہے، ویسی ہی نظر کے ساتھ وہ لوگ دیکھتا ہے، اسی نظر سے پھر وہ دوستیاں بناتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر گھر سے نکلنے کے بعد اس کو کوئی علم مل گیا، نالج مل گیا، ماں باپ وہ نالج نہیں لینا چاہتے، تو اس نالج کی وجہ سے ظاہری بات ہے اس کے گوگلز چینج ہو جاتے ہیں، اس کی اینک چینج ہو جاتی ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے لوگوں کو، لیکن ویسے نہیں دیکھتا جیسے اس کے گھر والے دیکھتے ہیں، جیسے اس کے ماں باپ دیکھتے ہیں۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دوستی میرے بھائی ایک تعریف کے حوالے سے نا، آج تک اس کی تعریف کی نہیں جا سکی۔
ایک ایگزیکٹ تعریف نہیں کی جا سکی ہے کہ دوستی ایگزیکٹ ہے کیا. یہ سبجیکٹیو ہوتی ہے. سبجیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی نیڈز جو ہیں وہ مختلف ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ضروریات مختلف ہیں, اور ان ضروریات کی بنیاد پہ وہ دوستی کی تعریف کرتا ہے کہ بھائی میری زندگی کے اندر پیسہ پوچھ کے تو ٹینشن ہے کوئی نہیں ہے, اس لیے پیسے کی دوستی یہ مجھے کوئی معنی نہیں رکھتی میری زندگی میں, کیونکہ ماشاءاللہ وہ خود تہجد گزار ہے, دیندار ہے, نیک نماز ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو مجھے کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے کہ میرا دوست بھی سارا کچھ ایسے ہی ہو. تو ہر بندے کی دوستی کی تعریف مختلف ہے. لیکن بس ایک بات ہے, دوستی کی ایک بنیادی تعریف جو ہے وہ سمپل تعریف جو ہے, جس کے ہوتے ہوئے آپ کو ایسا لگے کہ وہ نہیں ہے. میں بات سمجھا میرے بھائی؟ اگر کوئی نقطہ سمجھا ہے تو بتائیے گا. دوستی یہ ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ کو ایسا لگے کہ وہ نہیں بیٹھا ہوا, وہ میں ہی بیٹھا ہوا ہوں, یعنی کہ کوئی دوسری فورس یہاں پہ موجود نہیں, وہ میں ہی ہوں. تب آپ ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے, مجھے جج کیا جائے گا یا مجھ پہ کوسا جائے گا, وہ میں ہی بیٹھا ہوا ہوں میرے سامنے. ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا کیا ہے؟ تو آئینے میں کون بیٹھا ہوتا ہے بھائی؟ آئینے میں کون بیٹھا ہوتا ہے؟ کمال چیز نہیں ہے, کتنا بڑا فلسفہ ہے وہ نبی نے بیان کیا. آئینے میں آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن آئینہ دھندلا ہو تو بھائی, آئینہ دھندلا ہو تو وہ کیا ہوگا یار پھر؟ ہاں جی, نظر ہی نہیں آئے گا نا, پھر تو نظر ہی نہیں آئے گا. ہاں میری بات. اب ایک مطلب کیا ہے, مومن مومن کا آئینہ ہے, یعنی اس کا جو جگر ہے, اس کا جو دوست ہے, وہ اس کے آئینے کی طرح ہے. یہ رو رہا ہے تو آئینہ کیا کرے گا بھائی؟ آئینہ کیا کرے گا؟ روئے گا. یہ ہنس رہا ہے تو آئینہ کیا کرے گا؟ ہنسے گا. یہ اداس ہے تو آئینہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خوش ہے تو آئینہ کیا ہو جائے گا؟ لیکن آئینہ ہی نہیں ہے. آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی کمر کو نہیں دیکھ سکتے, آپ اپنی گردن کو نہیں دیکھ سکتے, آپ اپنے سر کو نہیں دیکھ سکتے. آپ نے کبھی ایسے بابے بزرگ دیکھے نا گھر کے اندر وہ گلاسز, یہ بڑی عام سی چیز ہے, وہ گلاسز سر پہ رکھے ہوتے ہیں اور وہ پورے گھر میں اپنے گلاسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن آئینہ ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتے. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا. اور سب سے آسان کام کیا ہے؟ دوسرے کو دیکھنا, اس کی غلطی کو دیکھنا. یہ آسان ہے. ابھی جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو دیکھنا میرے لیے آسان ہے, لیکن آپ کو میرا دیکھنا کیا ہے, وہ بھی ویسے ہی آسان ہے. لیکن میں اپنی ذات کو دیکھنا چاہوں پورے کا پورا, یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. اگر یہ بڑا سمال جملہ ہے, اگر تم چاہتے کہ تم اپنی پوری ذات کو دیکھ سکو, تمہیں کوئی دوسرا چاہیے. کیا بات؟ تم خود دیکھ نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے. اور وہ دوسرا اگر آئینہ ہو جائے تو کمال ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ دوسرا تم ہی ہو. آئینہ کیونکہ صرف اور صرف ریفلیکٹ کرتا ہے اور کوئی نئی چیز نہیں کرتا ہے. بس اسی کو دوستی کہتا ہے, جس کے ہونے کا آپ کو اتنا کمال احساس ہو کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں ہے اور میں خود سے ہی باتیں کر رہا ہوں. میری زندگی میں نا بڑے مشکل سے, آپ کی زندگی میں بھی, کسی کے سامنے رونا آپ کے لیے کتنا مشکل کام ہے بھائی. کسی کے سامنے رونا بیزتی والی بات ہے, عزت والی بات ہے, بیزتی والی بات ہے, ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن دوستی کیا ہے میرے بھائی؟ جس کے ایسے ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں ہے, میں ہی بیٹھا ہوا ہوں. تو اب اس کے سامنے رونا ہنسنا کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے. آپ ان چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہو, عزت بیزتی جج لوگ کیا کہیں گے, ان سب سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے جگر, جس کو ہمیں واقعی لفظ و معنی میں جگر کہنا چاہیے بھائی. جیسے ہنسنا جو ہے ایک نیچرل چیز ہے, تو رونا بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے یار. ہمیں رونا پڑے گا, کسی کے سامنے رونا پڑنا ہے, لیکن وہ پوری دنیا کے سامنے رو کے ہم نے تماشا نہیں لگوانا ہے. کوئی ایک آدھا ہی بس ایسا ہونا چاہیے جس کے سامنے رو کے دل ہلکا کیا جا سکے, وہ کوئی ایک ہونا چاہیے. اور میں نے کہا یہ گھر سے ہو جائے یہ تو کمال ہے, یہ گھر سے ہو جائے یہ کمال ہے. دوستی ضروری نہیں باہر سے ہو. میں نے بڑے ایسے بہن بھائیوں کی جوڑیاں دیکھی ہیں, مطلب وہ کسی اور کو بیچ میں ہی نہیں آنے دیتے. میں نے ایسے ایسے بھائی دیکھے ہیں, انہوں نے لٹرلی جنگ کی کہ میں نے بہن کی شادی نہیں ہونے دینی, لٹرلی شادی نہیں ہونے دینی, یعنی کہ میرا دوست چلا جائے گا. اتنی اسٹرانگ ان کی بانڈنگ ہوتی ہے, اتنی اسٹرانگ وہ فرینڈ شپ, کیونکہ ہر چیز وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے ہوتے ہوئے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ میں ہی بیٹھا ہوں, یہ میں ہی ہوں, یہ کوئی دوسرا نہیں ہے. تو دوستی آپ کی زندگی میں میرے بھائی بہت 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 بڑا کردار ادا کرتی ہے. ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ, اس کی ایک بنیادی چیز, آپ کے جو آئیڈیاز ہیں, آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے, وہ آپ کا سرکل ہے. وہ جس طرح کی گفتگو آپ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے, وہ چوکڑی مار کے, کوئی چائے کی پیالی بیچ میں رکھ کے وہ لگے ہوتے ہیں نا, آپ وہی ہیں, اس سے مختلف کوئی نہیں ہے. آپ قبول کریں اس کو یا نہ قبول کریں.
اب میں آپ کو ایک صرف حدیث سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چیک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے. یعنی کہ اگر آپ کا دوست وہ ہے جو خوشبو بیچتا ہے، 3 کام پکے ہوں گے، پکے. پہلا، وہ خوشبو لگوا دے گا آپ کو، یہ چیک کر یار یہ خوشبو کیسی ہے. دوسرا، آپ خوشبو خرید لو گے اس سے. اور تیسرا آپ بے شک خریدیں نا، وہ آپ کو دے نا، لیکن اس دکان میں بیٹھ کے صرف آ جائیں آپ، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے کسی خوشبو کی دکان سے آ رہا ہے. ابھی اس مجلس کے بعد جب آپ گھر جاتے ہیں تھوڑی دیر تو خوشبو آتی رہتی ہے، کیا خیال ہے؟ بھلے ہی کل وہ فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے، کل ضمنی الیکشن ہے، ان کی خبریں پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں، لیکن کم از کم یہاں سے گھر جائیں گے تو وہ خوشبو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے آتی رہے گی. یہ لازم بات ہے. آپ کی دوستی امام کعبہ سے ہو جائے، جسٹ امیجن کہ 1 مہینہ آپ نے امام کعبہ کے ساتھ رہنا، انہیں کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کی دوستی کو چھوڑ کے آئیں اور تھوڑی عربی میں بولنا شروع کر دیں. آپ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایسی تجوید والی عربی بولنا شروع کر دیں گے اور آپ کو کرے یار میرا دل، میرا جنون ہو گیا کہ میں نے بھی چلا. یہ صرف اس کا اثر ہے، یہ اثر ہوا ہے اس کا. ذاکر نائک کے ساتھ دوستی ہو جائے تو آپ کیسے ہو جائیں گے؟ ٹونی رابنس سے ہو جائے کیسے ہو جائیں گے؟ بل گیٹ سے ہو جائے تو کیسے ہو جائیں گے؟ وہ لازماً اثر کرتی ہے آپ کی زندگی کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا دوست کیسے ہے؟ جیسے لوہار ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے. تو ایک تو ظاہری بات ہے وہ ہر طرف گند ہی گند ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ چنگاری جو ہے آپ کے کپڑوں کو پڑ جائے گی، آپ کے جسم کو پڑ جائے گی، اور اگر وہ کام کرنا شروع کرے گا پھر بھی آپ کو نقصان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں لوہار کا پیشہ اچھا پیشہ نہیں ہے، وہ اچھا پیشہ ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کے آپ آئیں گے نا، آپ میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے کپڑے خراب ممکن ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کے مذہب پہ ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی کہ جو لائف سٹائل آپ جی رہے ہو نا، وہ ویسے ہی لائف سٹائل ہے جیسے آپ کے دوست کا لائف سٹائل ہے. اگر آپ ویسے نہیں ہو تو ویسے بننے کی پھر کوشش کرنا شروع کر دیتے ہو، ویسے بولنے کی کوشش شروع کر دیتے ہو. آپ لوگوں کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں اکثر کی، امید ہے جلدی ہوں گی انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ شادی کے اندر نا، خصوصاً لڑکیوں کے اندر بھی اور لڑکیوں کے اندر بھی، بنیادی کردار وہ دوست نے ادا کرنا ہے، الا یہ کہ اس میں آپ کی چوائس اگر ہو تھوڑی بہت، یعنی کہ ماں باپ کی طرف سے لڑکی کے لیے چوائس ہو کہ جی ٹھیک ہے تم بتاؤ اسے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. لازماً وہ 1-2 سہیلیاں جو ہوں گی اس سے مشورہ کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب ان کا کمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کی فیڈ بیک بڑی امپورٹنٹ ہے. پکچر بھیجے گی، اس کے اوپر ذری بات 3-4 گھنٹے ڈسکشن ہوگی، اس کی ناک ایسی ہے، اس کے کان ایسے ہیں، اس کے بال ایسے ہیں. اب اس کے جو کمنٹ ہے نا ان لڑکیوں کے، اس کی فرینڈ کے، اس نے اصل میں مور دین 50-60% ویٹیج کرنا ہے کہ میں نے یہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اور یہی لڑکے کی گیم ہے، یہی لڑکے کی گیم ہے. اگر آپ کی چوائس ہے یہ، اگر تو یہ ہے نا بس یہ کزن ہے، چپ چاپ کر کے بھائی سر سوٹ دے، اسی سے شادی ہونی ہے تیری، جتنی مرضی فلمیں دیکھ لے، جتنا مرضی انسٹاگرام فالو کر لے، شادی تیری پھوپھو کی بیٹی کی شادی ہونی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر تو آپ کی چوائس ہی نہیں ہے نا، پھر تو آپ نے صرف دوستوں شکوے کرنے ہیں، صرف تو صرف شکایتیں کریں. میں چوائس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے دوستوں کمنٹ بڑے میٹر کرتے ہیں. کپڑے لیے ہیں آپ نے، کمنٹ بڑے میٹر کرتے ہیں. جینس لی ہے، کمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. کس کا؟ وہ آپ کے فرینڈس کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دوستی چننے میں ذرا دھیان کرنا، تم ان کے ریلیجن پہ ہوتے ہو، ان کے لائف سٹائل پہ ہوتے ہو. تو آپ نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے وہ، جہاں پہ 100 قتل کیے تھے. سنا نا بھائی؟ کسی نے سنا ہوا ہے کہ ایک حدیث ہے جس نے 99 قتل کیے پھر اس نے 100 کر دیے؟ سنے ہوئے بھائی؟ اچھا آپ ساروں نے نہیں سنا؟ کسی نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں ایک شخص ہے اس نے 99 قتل کیے. اب دیکھیں میرے بھائی، بدماش کون ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے بدماش آدمی ہے، گنڈا ہے. تو قتل کرنے کے ساتھ بہت ساری دوسری خوبیاں ساتھ میں، خود یہ مجرے شجرے بھی شاید سنتا ہو، کسی کوٹھے کوٹھے پہ بھی جاتا ہو، شاید زنا کے اندر بھی شامل ہو. جو قتل کر دیا بندے نے بھائی، کس لیول پہ پہنچا ہوگا وہ؟ ہو سکتا ہے کوئی غیرت کے نام پہ قتل کیا ہو، کوئی سیاست کے نام پہ قتل کیا ہو، کوئی بادشاہ کے نام پہ قتل کیا ہو. تو 99 کو تھوڑے بہتے تو ہے کوئی نہیں. تو اب وہ کسی کے پاس گیا ہے کیونکہ گلٹ بہت زیادہ ہو گیا. بڑی سننے کی بات ہے بھائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. اب وہ کسی کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ بھائی میری کوئی اللہ کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے کیونکہ 99 قتل کیے میں نے. اس نے کہا پاگل ہو گیا تو، اور تیری توبہ ممکن ہی نہیں ہے. اس نے اس کو بھی بھڑکا دیا. تو اس نے کہا 100 پورا ہی کر دو بھائی، ہم نے تو بچنا کوئی نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 ہو گئے. اب وہ کسی خدا خوف بندے کے پاس گیا جو تھوڑی کاؤنسلنگ کرنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کاؤنسلنگ کرنے والا ہے، سیدھا فتویٰ کھڑکانے والا نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس کو جب جا کے کہا نا بھی یہ گیم ہے، اس نے کہا بالکل ہو سکتی ہے. دیر آئے آ تو گیا نا بھائی، واپس تو آ گیا نا. لیکن ایک شرط ہے،
یہ جو تیرے دوستی آ رہی ہے نا، ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ان کے تو ابھی توبہ کر کے واپس جائے گا نا، انہوں نے تجھے تو پھر پمپ کر دینا، تو نے پھر کسی کو کھڑکا دینا، تو نے پھر کسی کو کندھا مار دینا، تو نے پھر کیوں لڑائی مول لینی. ان کو چھوڑ دے. اور وہ فلاں بستی ہے وہاں پہ چلے جو وہ اچھے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے نا تیری توبہ سٹرونگ ہو جائے گی. یعنی کہ جو تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا اگر تو نیک لوگوں میں جائے گا، اچھے لوگوں میں جائے گا. اس نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، بس تم یہ بتاؤ توبہ ہو جائے گی کہ نہیں. انہوں نے کہا توبہ ہو جائے گی، بس ان کو چھوڑ دیں. اب وہ چھوڑ کے جب جانے لگا ہے رستے کے اندر فوت ہو گیا. ابھی اس نے توبہ کر کے نکلا ہے میرے بھائی، اس کا جو کھاتا ہے نا اللہ کے ہاں رجسٹرڈ، وہ خالی ہے، اس کے اندر کوئی نیکی نام کی چیز، یار بولو نا، کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، چٹا بالکل پلین ہے. اور کتنی کمال حدیث ہے، جنت کا فرشتہ بھی آتا ہے اور جہنم کا بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. ویسے تو بھائی یا تو جنت کا آئے گا یا یہاں پہ دونوں آ گئے ہیں، اور ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے، فرشتوں کی. فرشتے بحث کر رہے ہیں کس پہ؟ گنڈا آدمی جس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں. اب جنت والا کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ جائے گا، کیوں؟ توبہ تو کیا نا. اور جہنم والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کیا، لیکن ابھی تو یہ بستی پہنچی ہی نہیں ہے، ابھی تو اس نے کوئی نیکی شروع بھی نہیں کی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اللہ قسم کچھ بھی نہیں کیا یار، یہ تو خالی ہے. اب ان دونوں کی بحث چل رہی ہے، اللہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجتا ہے وہ انصاف کروانے کے لیے آتا ہے. وہاں بھی کیا چکر ہے، وہ کہتا ہے جی میں لے کے جاؤں گا، یہ کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا، ان کے درمیان انصاف ہو سکتا ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا اگر تو یہ نیک لوگوں کے قریب ہے تو پھر جنت والا لے جائے، اور اگر یہ برے لوگوں کے قریب ہے تو پھر. اب علماء کہتے ہیں کہ وہ برے لوگوں کے قریب تھا، ابھی نکلے ہی تھا کہ مر گیا، اور نیک لوگوں سے کیا ہے دور ہے، تو کیا بنتا ہے؟ جہنم بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، اور جب وہ سکڑی ہے انہوں نے ماپنے کی کوشش کی ہے، وہ نیک لوگوں کی طرف قریب ہو گیا اور بروں سے دور ہو گیا، اور جنت والے کے جنت چلے گئے. وہ بندہ بخشا گیا، بچ گیا. اب کس کی وجہ سے بچا وہ بتائے گا بھائی؟ کیوں بچا بھائی؟ ابھی تو گئے ہی نہیں. طرف ہے نا، تو طرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیت تو پہلے ہی ہوگی، وہ تو اگر وہ پنڈ میں ہی رہ جاتا جہاں پہ اس نے توبہ کی تھی تو پھر نکلنے کی تو نیت تو وہاں پہ بھی ہوگی تھی نا. ابھی تو ہوا ہی نہیں، لیکن ابھی تو نہیں ہوا. چھوڑ تو دیا ہے نا، لیکن ابھی ہوا نہیں نا. اس کی وجہ سے بخشا گیا ہے؟ نہیں یار، نہیں. نسبت کیا چیز ہے میرے بھائی؟ نسبت. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اس کی نسبت ہی صرف اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے نا تو میں معاف کر دوں گا. اس کی نسبت کی وجہ سے صرف وہ بخشا گیا ہے. سوچو ان کے اندر ہوتا تو. آپ پھر پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صرف نسبت ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ کا کہہ رہا ہے ناپ لو اس کی نسبت کن کے ساتھ زیادہ ہے. اگر برے لوگوں کی طرف نسبت بن رہی ہے تو یہ برا ہے، اگر نیک لوگوں کی نسبت بن رہی ہے صرف نسبت کی وجہ سے میں اس کو بخش دوں گا. نیک لوگوں کی نسبت اگر ان کے اندر ہو تو سوچو اس کا کیا مقام ہوگا، اسے کتنا بڑا درجہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات بتلا رہے ہیں کہ 2 باتیں اس سبق سے ملتی ہیں ہمیں اس کہانی سے. ایک، توبہ پوری نہیں ہوتی ہے جب تک وہ چیز نہ چھوڑو جس کی وجہ سے گناہ کر رہے ہو. آپ ہمیشہ پون دیکھتے ہو، ننگی فلمیں دیکھتے ہو کیونکہ آپ اکیلے ہو. دروازہ نہیں بند کرنا، کمپیوٹر باہر رکھواؤ، پاسورڈ لگاؤ، لاک کرو، سب کے سامنے بیٹھ کے لیپ ٹاپ یوز کرو یا موبائل یوز کرو. یہ نہیں کرتے، یہ توبہ نہیں ہونی ہے، کیونکہ کنفرم بات ہے دوبارہ ہو جانا ہے، کیونکہ ٹریگر ابھی زندہ ہے. ٹریگر سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کر دیتے ہیں. آپ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے کسی لڑکی کو تاڑتے ہیں، آپ نے کوئی لیکچر سنا، آپ نے کہا نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے، اب چوک میں نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ توبہ کرو پھر جا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ. یہ گیم نہیں بننی بھائی. یعنی کہ جیسے اے سی ہے نا بھائی، اے سی آپ نے چلایا لیکن کھڑکی دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ٹھنڈ ہوگی، تو آپ کو کھڑکی دروازے بند کرنے ہیں تاکہ اے سی ٹھنڈ کر سکے. تو توبہ بھی ایسے ہی ہے، توبہ ایک اے سی کی طرح ہے. آپ نے وہ دروازے بند کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گند پڑ رہا ہے، اور سب سے بڑا گند جس کی وجہ سے پڑتا ہے وہ دوست ہوتا ہے. چھوڑو نہیں، وہ تو نہیں چھوڑ سکتا. ایسا ملے گا کب؟ اس کو تو میرے سارے راز پتہ ہیں، اتنی مشکل سے تو میں نے اس کے سامنے راز کھولے ہوئے ہیں. اب کو نہ بندہ پکڑو اس کو پھر راز کھولو، یہ تو میرا لگوٹی ہے، یہ تو میری ایک ایک چیز جانتا ہے. اس لیے میں ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں، جب تک آپ اللہ کے لیے چھوڑتے نہیں اللہ آپ کو پکڑتا نہیں. آپ پوری نبیوں کی زندگی دیکھیں نا، ہر نبی نے صرف چھوڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں،
انہوں نے اپنا باپ چھوڑ دیا, قوم چھوڑ دی, ہاں جی, بیوی اور بچہ کیا صحرا میں چھوڑ دیا, بچے کو ذبح کرنے کے لیے چھوڑ دیا, ہر شے وہ چھوڑتے تھے. رسول اللہ نے مکہ چھوڑ دیا, سمجھ رہے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ دیا, جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جان چھوڑ دی. چھوڑنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو نے کسی نہ کسی کے لیے تو چھوڑنا ہے, اللہ کے لیے چھوڑ دے. یعنی اب یہ دوست تو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے تو چھوڑ تو رہا ہے, اللہ تو چھوڑ رہا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ تو ایسی سچویشن میں ہو کہ تو کہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, نہیں, چھوڑ تو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا تو چھوڑے گا کس کو؟ اللہ کو چھوڑے گا یا شیطان کو چھوڑے گا؟ کسی ایک کو تو چھوڑنا پڑے گا. یہ سینٹر میں رہ کے نا منافقت کرنا, سیاسی گیم کرنا, یہ اللہ کے ساتھ نہیں چلتی ہے, بندوں کے ساتھ چل جاتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے, نیک لوگوں صرف نسبت کی وجہ سے وہ بندہ بخشا گیا. ابو طالب کون تھے؟ چچا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ تک کہتے رہے میرے کان میں کلمہ کہہ دو. ہمارے نبی کو پسند بھی کرتے ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں, ان کی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں. اینڈ تک کہتے رہے یار میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ, میں بچا لوں گا آپ کو. یقین کریں بالکل حدیث کے الفاظ ہیں, وہ کہنے ہی والے تھے. ابو جہل, ان کی سنگت, وہ بڑے وڈیرے کھڑے تھے نا, کیا کہنا کہ انہوں نے, کوئی بتائے گا بھائی کیا کہا انہوں نے؟ پمپ کیا ابو طالب کو. کیا کیا؟ جو ہمارے پاکستانی بڑے سونے طریقے سے ہوتے ہیں, پمپ, سمجھ رہے ہیں, انہوں نے پمپ کیا. جا کیا کہے گی دنیا, ابو طالب موت سے ڈر کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا. بس انہوں نے پمپ کیا ہے, انہوں نے کہا میرے بھتیجے میں نہیں کہہ سکتا. آپ امیجن کریں ہمیش کی جہنم لے گئے صرف کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ پمپ, ان کا سرکل, ان کی دوستی یاری. اس سے کیا مراد ہے؟ بڑا میں عجیب نقطہ بیان کرنے لگا ہوں آپ کو. نبی کی مجلس بھی فائدہ نہیں دیتی اگر آپ کی دوستی گندی ہے. ابو طالب کن کے ساتھ رہتے تھے بھائی کس کے ساتھ ہوتے تھے؟ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے. پھر ان کے گھر کے ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی فائدہ, کیونکہ ان کی کمپنی گندی ہے. اتنی اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے بھائی آپ کی دوستی کا, اتنا اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے آپ کی کمپنی کا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا بھی دوستی ذرا دھیان سے, دوست ذرا دھیان سے چننا, کیونکہ تم انہی کے مذہب کے اوپر ہو. اوکے بھائی, کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ہیلو یار, بولتے ناراض ہو گئے بھائی کو سمجھ آ رہی بات کی؟ میں اب آپ کو ایک آیت سنا رہا ہوں. جنت اور جہنم کا فیصلہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, وہ دوستی کے اوپر ہے. کتنی بڑی بات ہے, اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ سورہ الفرقان ہے, اس کی آیہ نمبر 27 ہے. سورہ الفرقان آیہ نمبر 27. اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. وہ اس دن انگلیاں چبائیں گے کچھ لوگ. آپ کو پتہ ہے جب بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو کہ ایسے سے کرتا ہے. ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھیں نا, وہ اکثر اس کو جب ڈر لگ رہا ہو تو وہ دانت میں انگلیاں چباتا ہے, فکر کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے. تو یہ انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے کہ ہم رسول کے راستے سے ہٹ گئے. کیوں؟ یا ویلتا, کاش, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش وہ فلاں بندہ میرا دوست نہ ہوتا, آج اس کی وجہ سے بڑا غرق ہو گیا. اور خلیلا, یہ خلیل پتہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایک خلیل ایک ہی ہوتا ہے, یاد رکھیں. خلیل 2 4 5 نہیں ہو سکتے. خلیل ایک ہی ہوتا ہے, وہ جگری, وہ جس کے ساتھ آپ راز شیئر کرتے ہیں, وہ جس کے سامنے ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے یہ مجھے جج نہیں کرے گا, جس کے سامنے آپ اپنی ساری کی ساری راز کھول دیتے ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ دعائیں کرے کاش وہ بندہ آج میرے ساتھ نہ ہوتا, اس کی وجہ سے آج میرا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اچھا خاصا میں مسجد جا رہا ہوتا تھا, وہ مجھے رستے میں پکڑ کے کسی دوسری طرف لے, ابے ابھی تو 2 گھنٹے ہیں, پڑھ لیں گے یار, کیا ہو گیا, کیا ٹینشن ہے, بعد میں پڑھ لیتے ہیں. وہ بعد کبھی نہیں آیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا. اس لیے یہ میں نے ابھی تک آپ کو جو مقدمہ رکھا ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گورا بھی یہی بات کہتا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ تمہارے دوست کون ہیں, میں تمہیں بتاؤں گا تو بندہ کیا ہے. بس آپ نے کسی بندے کی میرے بھائی پرسنالٹی چیک کرنی ہے, آپ اس کے دوست چیک کر لو. جیسے اس کے دوست ہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ ویسا وہ بندہ نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. ویسے ہی اس بندے کی کمپنی ہوتی ہے, ویسے ہی وہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. ہیلو, وہ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو ایک دفعہ آپ کھڑے ہو جائیں, ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں. بیٹھے بیٹھے اب میں نے کچھ آپ کو صرف وہ ٹپس دینا چاہ رہا ہوں دوستی کی,
یعنی کہ اب آپ اپنے دوست کو اگر چننا چاہتے ہیں، اس کی کچھ ٹپس ہیں، اگر وہ آپ کو کسی بندے میں مل جائیں، اب وہ ٹپس ظاہری بات ہے کم از کم 33% تو ہونا چاہیے، کم از کم جو منیمم لیول ہے وہ 33 ہے. ویسے تو اے گریڈ ہی دیکھنا چاہیے ہمیں، A+ گریڈ ہی دیکھنا چاہیے، لیکن کم از کم 33% تو ممکن ہونا چاہیے. اگر اتنا بھی نہیں ہے تو بھائی اکیلے رہ لو، لیکن ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ. کیونکہ آپ نا، میں نے کئی لوگ دیکھے کہتے ہیں جواز بھائی آپ کا نا لیکچر سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، پمپ ہو جاتے ہیں، چارج ہو جاتے ہیں، لیکن 2-3 دن گزرتے ہیں پھر ویسے ہو جاتے ہیں. بھائی وہ پھر ویسے نہیں ہوا ہے، وہ آپ کی کمپنی ہے جس کی وجہ سے آپ پھر ویسے ہو جاتے ہو. یعنی کہ میرا اصل میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمپنی کا کمال ہے نا، یہ مجلس ایسی ہے، یہ انوائرمنٹ ایسی ہے. اب تو اتنا مشہور لا ہوا ہے فزکس کا، لا آف اٹریکشن، کسی نے سنا ہے نا بھائی؟ لا آف اٹریکشن وہ اصل میں کیا لا ہے؟ ایمان ہے. ہاں بولے مولانا. بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ جو چیزیں اپنے مائنڈ میں سوچتے ہیں اور ان کے جینے لگ جاتے ہیں نا، آپ کو چیزیں ملنے بھی لگ جاتے ہیں اور ویسی ہو ویسی ساری دنیا، ایسے لگتا ہے ساری دنیا ایسی ہی ہے. میں آپ کو اس کی مثال تو یقین کریں، جن کے پاس ہونڈا ہے نا ان کو ایسے لگتا ہے ہر بندے نے ہونڈا گاڑی لی ہوئی ہے. آپ کو ہر گاڑی دوسری ہونڈا نظر آئے گی باقاعدہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے، یہ صحیح بات ہے، آپ مہران گاڑی لیں آپ کو ہر دوسری گاڑی مہران نظر آئے گی. اگر آپ کے پاس صرف ہونڈا 125 آپ کہتے ہو یار ایویں لوگ کہتے ہیں سپر ایشیا چنگا ہے، ساروں نے تو ہونڈا لیا ہوا ہے. نہیں، کیونکہ آپ نے لیا ہوا ہے. آپ کا مائنڈ، آپ کی انرجی ساری کی ساری انہی چیزوں پہ پڑتی ہے جو آپ ہیں. دنیا کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس نظر سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں. آپ فرعون ہیں تو آپ کو ہر بندہ شیطان نظر آئے گا. آپ ماشاءاللہ فرشتہ صفت ہیں، آپ کو ہر بندے میں خیر نظر آئے گی، ہر بندے میں پازیٹیوٹی نظر آئے گی. اس لیے کہتے ہیں دوست کے بارے میں بات نہ کرو، دوستی کے بارے میں بات کرو. دوستی کے بارے میں تو دوستی ظاہری بات ہے کچھ سمبلز ہوتے ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ ہیں تو بھائی اس بندے کو پکڑ لو. یقین کریں میرے بھائی، آنے والا دور، میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں، آپ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. چاہے وہ آپ پیسے کے حوالے سے دیکھو، مال کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے، جابس، کسی بھی حوالے سے. آپ کا اگر ایک اچھا کلب نہیں ہے نا، ایک اچھے سپورٹنگ دوست نہیں ہے آپ کے پاس، ایک اچھے بندے نہیں جو آپ کو جج نہیں کرتے، جو آپ کو اکیلا نہیں ہونے دیتے، یہ آنے والے دور میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے، یہ ہونے نہیں والا، یقین جانیں. اس لیے یہ ٹپس ذرا دھیان سے سنیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں. آخری میں ایک باٹم لائن دوں گا آپ کو، یعنی کہ یہ ساری کے سارے ٹپس کسی میں ہیں، اس کی نشانی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز، ایک چیز میرے بھائی بھول جائیں، اور وہ کیا ہے؟ اوہو نہیں لکھتا. پہلی چیز کیا ہے میرے بھائی؟ وہ ہے اخلاص. کیا ہے میرے بھائی؟ بولے بھائی کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوست کے درمیان کوئی غرض نہیں ہے کہ جیب گرم تو ہم نرم، یہ سین نہیں ہے. کیونکہ یہ میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس لیے میرا دوست ہے، یہ دوست نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یونیورسٹی غائب تو دوست، بولے بھائی یونیورسٹی غائب تو دوست غائب. کیونکہ اس کے پاس گاڑی ہے اس لیے یہ میرا دوست ہے، تو گاڑی غائب تو دوست غائب. یہ سونا بڑا ہے. یعنی کہ آپ یاد رکھیں، سونے بندے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں آیا دنیا میں جو سونا نہیں تھا. انبیاء ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی خوبصورتی کے ساتھ کرزما آتا ہے، وہ اٹریکٹ کرتی ہے دوسروں کو. تو آپ اس لیے اس کے دوست ہیں کہ سونے کے ساتھ مل کے ہم بھی سونے لگتے ہیں، اس لیے آپ کی دوستی ہے. تو وہ بیمار پڑ گیا، جھریاں آ گئی، دوستی ختم. کیونکہ اب وہ ہینڈسم نہیں لگتا، اب وہ ویسا ہیرو نہیں لگتا، ویسا گجر کا وہ کھڑاک اس کے اندر نظر نہیں آتا، اس لیے میرا دوست نہیں ہے. تو اگر کوئی غرض بیچ میں موجود ہے آپ کی اور پھر اس کی وجہ سے آپ نے اس کے دوستی کی ہوئی ہے، تو پھر یہ میرا دوست نہیں، کیونکہ یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے آزاد ہو جائیں یہ کون ہے، صرف اس لیے اس کا ساتھ دیں کیونکہ یہ اچھا انسان ہے اور اس اچھے انسان کی وجہ سے یہ مجھے برا نہیں بننے دے گا. بس اس کو اخلاص کہتے ہیں بس. اور اس کو اسلام کے پیغام میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت کرنی ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے. یعنی میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. میں اس سے کیوں دور ہو گیا ہوں؟ کیونکہ اللہ سے یہ دور ہو گیا. تو بنیاد اصل میں کیا بنی بھائی؟ وہ کیا بنی؟ اب یہ دوست غائب بھی ہو جائے تو اللہ تو غائب نہیں ہوتا نا. اس لیے یہ بندہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا، کبھی اکیلا محسوس نہیں کرتا. یہ ہمیشہ اس کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں، وہ لا آف اٹریکشن جیسے ہم نے بات کی. آپ جیسے ہیں، اللہ کی قسم آپ کو ویسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو ویسی کمپنی ملنا شروع ہو جائے گی. یہ فزکس بھی کہہ رہی ہے اور اسلام بھی کہہ رہا ہے. اور ایک حدیث آپ کو سناؤں، بڑی پیاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جیسی روحیں
ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں، ایک جیسی روحیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اور یہ جب سورہ الکہف آپ پڑھتے ہیں نا، اس کی تفسیر کے اندر ابن کثیر میں آپ کو یہ ملے گی. سورہ الکہف کا پتہ ہے نا، وہ کچھ لوگ تھے نوجوان، وہ کیا ہے غار میں جا کے چھپ گئے. اب وہ نوجوان پورے کے پورے علاقے سے ایک دوسرے کے ایسے دوست یار نہیں تھے، لیکن وہ لوگ بت پرستی نہیں کر سکتے تھے، کسی بھگوان کے سامنے کسی بت کے سامنے جھک نہیں سکتے تھے. وہ سارے بھاگے بادشاہ کے ڈر سے کہ ہمیں مار دے گا، لیکن جب بھاگے ہیں تو ملے ہیں آپس میں، اور جب ملے ہیں تو نظریہ کیا ہے ان کا ملا ہے، اور وہ ایک دوسرے کیا بنے ہیں دوست بن کے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، اور پھر وہ 300 سال کے بعد جا کے وہاں سے جا گئے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صرف ایک دفعہ سٹیپ لو میرے بھائی. جس اللہ نے وہ پہلے والا دوست دیا ہے نا، وہی اللہ آپ کو تو اچھا والا بھی دوست دے سکتا ہے. آپ نے لیکن سٹیپ خود لینا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائی، یقین کریں یہ مارکیٹ کے اندر نا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، برکتیں نہیں رہی ہیں مارکیٹ میں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ مارکیٹ کے اندر صرف دوستی یاری پتہ کیا ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے کہا یار یہ بندہ ایسے ایسے گالیاں بھی دیتا ہے، بدتمیزی بھی کرتا ہے، لیکن تو ہر وقت اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. کہتا ہے جواد بھائی اگر آپ نے مارکیٹ میں رہنا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کبھی پیسے پکڑنے پڑ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہے پکڑنی پڑ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو دوست بنانا پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو دوست بنانا پڑتا ہے. اب وہ غرض ہے بیچ میں، اب وہ غرض اگر قائم ہے تو ان کی دوستیاں قائم رہتی ہیں. جیسے ہی وہ غرض پیچھے ہٹتی ہے دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پھر سے اکیلا ہو جاتا ہے، اور یہ اپنا وہ کوستا ہے میں نے کیا نہیں کیا اس کے لیے. حافظ صاحب وہ پیسی کا روٹی کھوائی، میں پیسی روٹی کھوائی حافظ صاحب انہوں پیسی، روزانہ میں گڈیاں تو انہوں لے کے جانا سی، میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، لیکن وہ مجھے چھوڑ گیا. بھائی وہ جن چیزوں کی وجہ سے تیرے ساتھ ٹکا ہوا تھا، ان چیزوں نے تجھے چھوڑا تو اس لڑکے نے بھی تجھے چھوڑ دیا. وہ چیزیں بیچ میں رہیں گی، وہ لڑکا بھی تیرے ساتھ رہے گا. تو سب سے پہلی بنیاد میرے بھائی وہ کیا ہے؟ اخلاص. دوسری بنیاد وہ کیا ہے؟ وہ سنتا ہے آپ کو. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو سنتا ہے. ابھی آپ اپنا دوست یاد کرو اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہی ہوگا کہ اس کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے سارا دل باہر پھینک دیتے ہیں، سناتے ہیں اس کو. ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ سنانا چاہتا ہے، سننا کوئی نہیں چاہتا ہے، سننا کوئی نہیں چاہتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہم کسی عالم کے گھر میں تھے، یقین جانیں، تو ان کی بیگم کے ساتھ میری وائف بھی بیٹھی تھی، ان کے طلاق والے مسئلے چل رہے ہیں. تو وائف میری ان کے ساتھ بیٹھی، تقریباً 1 گھنٹہ وہ بولی عورت، اور کہتی ہے مسئلے کا حل نہیں بتایا ہم نے، صرف اس نے یہ ساری فلم اپنی سنائی ہے. 1 گھنٹہ لگایا اس نے کہا یقین کریں تھینک گاڈ آپ آئے ہیں تو میں کم از کم اپنی بات سنا سکتی ہوں کسی کو، یا سنا سکی ہوں، جس کی وجہ سے میرا آدھا مسئلہ حل ہو گیا ہے. کیونکہ اصل میں آپ جو ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ دل میں بھرا ہوا ہے آپ نے سب کو، بس نکال دو. وہ جب نکال دیتا ہے نا آپ ایک دفعہ، ویسے ہی ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ، وہ پہلے سے بیٹر محسوس کرنے لگ جاتا ہے. لیکن ایسا کوئی ہونا تو چاہیے نا جس کے سامنے ہم نکال سکیں، جو ہماری بات کو سنے. اور کیسے سنے؟ جیسے آئینہ سنتا ہے. وہ ہم تھوڑی تفصیل بیان کر چکے ہیں. کیسے سنے بھائی؟ جیسے آئینہ سنتا ہے. تو آئینہ کیسے سنتا ہے؟ وہ ریفلیکٹ بیک کرتا ہے، کاپی کرتا ہے. اس کو جینون لسننگ کہتے ہیں باقاعدہ. تو یہ دوسرا اصول ہے کہ اگر آپ کو وہ بندہ سننے والا ہے، آدھا پونا گھنٹہ جیسے جذبات آپ کے ہیں ویسی جذبات سے وہ آپ کو سن رہا ہے، یقین کریں آج کے معاشرے میں یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے اگر آپ کے پاس ایسا بندہ ہے تو. تیسری نشانی وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے دوست اچھا چننا ہے، وہ جیسے بھائی بتا رہے تھے، دوست آپ کی اصلاح کرتا ہے. بھائی میں نے نا کبھی کبھی شرم آتی ہے ایسے کرتے ہوئے، کچھ کے لوگوں کے دانتوں میں سے بڑی اسمیل آتی ہے، وہ پاس کھڑا ہوا ہے اس کے دانتوں میں اسمیل آ رہی ہے. اب ظاہر بات ہے بندہ امبیرس بھی ہوتا ہے، ویئرڈ لگتا ہے، میں کیسے بتاؤں اس کو. یقین کریں میرے بھائی آپ کا دوست آپ کو بتائے گا یار برش وغیرہ کیا کر، اور آپ مائنڈ نہیں کریں گے. کیونکہ اگر کسی غیر نے آپ کو کہہ دیا تاٹے پلے کچھ رہ گیا بھائی، بولو بھائی، کسی فنکشن پہ آپ ہیں، کسی پارٹی پہ ہیں، اور کسی غیر نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے، وہ دانت نہیں صاف کرتے تم، تو سوچو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی. یہ تو اپنا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اپنا ہو اور آپ کے منہ پہ کالک لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ نہ کہ کالک صاف کر لو بھائی، آپ گندے لگ رہے ہیں، اور وہ یہ نہ کہ بھائی یہ گندگی صاف کر لو بھائی. اس کے بعد اگر آپ کو تپ چڑھتی ہے، آپ کو برا لگتا ہے، تو دوستی نہیں ہے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار الحمدللہ ایسا کوئی میرا دوست ہے جو میری اصلاح کرنے والا ہے، جو مجھے اٹھانے والا ہے، تو یہ آپ کا اچھا دوست ہے. میاں بیوی میں سب سے کمال چیز یہ ہے، اصل میں میرے بھائی شادی کا بنیادی مقصد پتہ کیا ہے؟ اکیلے نہیں زندگی گزار سکتا میں، مجھے ایک ساتھی چاہیے. کہ شادی ہے کہ میں گر جاؤں تو کیا کرے وہ بھائی، کیا کرے وہ لڑکی، اور وہ گر جائے تو میں اٹھا دوں. یہی شادی ہے.
اور حدیث دیکھیں کتنی کمال ہے شادی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت پہ رحم کرے جو اپنے شوہر کو صبح جگاتی ہے لیکن وہ جاگتا نہیں تو اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. کھیل رہی ہے یعنی کہ تھوڑا سا, لیکن اللہ رحم کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو اٹھا رہی ہے, سوئے نہ رہو. اور اللہ رحم کرے اس مرد پہ جو اپنی بیوی کو صبح جگاتا ہے اور بیوی نہیں جاگتی تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ گر گیا ہے تو میں اس کو جگا دوں اور یہ گر گئی ہے, تو یہی دوستی ہوتی ہے, یہی دوستی ہوتی ہے. دوست آپ کو میرے بھائی گند میں نہیں رہنے دیتا. آپ میں سے بدبو آ رہی ہے وہ بتائے گا آپ کو بھائی آپ میں سے بدبو آ رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ تیسرا اصول ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے, آپ کے لیے خیر والا کام کرتا ہے. چوتھا اصول بڑا اہم ہے, ایم ہائے, یعنی کہ میں اب اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے نا, ایم ہائے نہیں, ایم ہائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو نا اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ 10 میں سے اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتے ہو. بھائی آپ کتنے نمبر دیتے ہو اپنے آپ کو 10 میں سے, ایک انسان ہونے کے ناطے؟ 10. وہ تیری خیر. آپ کتنے نمبر دیتے ہو؟ 7. 5. بھائی دوست اس سے بیٹر ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا تو وہ کم از کم آپ کے 5 نمبر اپنے آپ کو دیتے تو یا تو وہ 5 ہو, یا کم از کم 5 سے اوپر ہو, اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. یہ گیم نہیں ڈالنی میرے بھائی, کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے یہ اچیو کیا جو آپ کے اندر ہے. یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو تھوڑی بہتی مل گئی ہیں, جو تھوڑی بہتی خیر مل گئی ہے. اگر آپ نے اس سے نیچے والے کے ساتھ رکھنا ہے, اس نیت کے ساتھ, سن لیں, اس نیت کے ساتھ کہ اس کو بھی میں 5 پہ لے آؤں, تو لائیں ضرور, لیکن اس کی وجہ سے آپ 4 پہ جانے لگ گئے ہیں تو لازم ہے, فرض ہے اس کو چھوڑ دینا. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ لے کے آئیں اس کو اوپر, لیکن اس کو اوپر لاتے لاتے آپ بھی نیچے جانے لگ گئے ہو تو پھر چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بیٹر ہونا ہے کہ نیچے جانا. بھائی بولے میں بیٹر ہونا ہے کہ نیچے جانا ہے, تو آپ سے کم از کم 1 گنا تو بہتر ہونا وہ بندہ, تو تبھی تو آپ کو وہ اٹھا کے اوپر لے کے جائے گا. یہ جو پہاڑ پہ چڑھتے ہیں وہ ایک چیز پھینکتے ہیں نا کلائمب کرنے کے لیے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی ہاں وہ ہک جو ہوتی ہے. اب دیکھیں اگر میں چھت تک پھینکی ہے تو میں کہاں تک چڑھوں گا؟ چھت تک. اگر ماؤنٹ ایورسٹ پہ پھینکی ہے تو کہاں چڑھوں گا؟ سیاروں پہ پھینکی ہے. محبت مجھے, اقبال نے کیا کہا تھا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند کہتے ہیں. ستاروں پہ جس بندے نے کمند ڈالی ہے تو کہاں تک چڑھے گا وہ؟ بھائی کہاں تک چڑھے گا؟ ستاروں تک چڑھے گا نا, لیکن پھر آپ کو بھی لے جائے گا ادھر تک. آپ نے کمند نیچے ڈالے, اوپر کی بجائے آپ نے زمین کے نیچے ڈالی ہوئی ہے میرے بھائی, تو کہاں لے جائے گا وہ؟ خود بھی مرے گا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تجھے لے کے ڈوبیں گے, میں کلا نہیں مرا گا, تینوں لے کے مرا گا. میں نے جیسے کہا نا پمپ ہو جاتا بندہ, تو میں نے پہلے بھی یہ بات ہم آئیڈینٹی کرائسس کے اندر یہ کر چکے ہیں کہ اس نے کہا نا یار سوٹا تو لگا ذرا ساتھ چاس بڑی ہوندی, اور نہیں استغفر اللہ, بڑی مشکل سے بھائی میں ان چیزوں سے دور ہوں, یہ مذاق نہیں. اور میں معذرت کے یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, تو ہے ہی پھٹو, تو لگا ہی نہیں سکتا. تو ہمارا پاکستانی کیا ہو جاتا ہے فوراً, ہیں کہ میں نہیں لا سکتا, پھڑا ذرا بس پھڑائی ذرا, یہ تو مزیدار ہے یار. وہ دوسرا لگاتا ہے, پھر تیسرا لگاتا ہے, پھر چوتھا لگاتا ہے. بھائی یہ آپ سے گندا تھا, وہ خود گندا تھا, آپ کو بھی کھینچ کے وہ نیچے لے آیا ہے. آپ ٹھیک جا رہے تھے, آپ بیٹر جا رہے تھے, لیکن کھینچ کے آپ کو وہ نیچے لے کے آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ سے اوپر ہو نا, 2 ہی کام ہوں گے بھائی, یا تو اوپر آ جاؤ یا نہیں, یا تو اوپر آ جاؤ یا نہیں, یا تو اوپر آ جاؤ یا ذرا تھوڑا سوچ کے بولا کرو, چھوڑ دو بھائی. یا تو اس دوست کو چھوڑنا پڑے گا یا اس کے ساتھ بولے بھائی آنا پڑے گا آپ کو, نہیں تو چھوڑنا پڑے گا, ممکن نہیں ہے. اچھا نہ آپ چھوڑتے ہیں اور نہ اوپر جاتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ گلٹ. کیا ہوگا بھائی؟ گلٹ. سمجھتے ہیں؟ یہ ہر وقت اپنی ذات کوستے رہنا, میں اچھا آدمی نہیں ہوں, میں برا انسان ہوں, میرے کو کہا تھا. یہ پتہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے آس پاس والے آپ سے بیٹر ہیں, تو یا تو آپ ان کے ساتھ بیٹر ہو جاؤ یا چھوڑ دو. آپ نہ چھوڑتے ہو نہ اوپر جا رہے ہو, آپ گلٹ میں چلے جاتے ہو. میری کو کہتی نہیں ہے یار, میرے ساتھ والے دیکھو کہاں تک پہنچ گئے اور میں کہاں تک پہنچا ہوں.
ہاں کیا کرنے لگے؟ آپ نے کہا ہے جو کم تر کے ساتھ دوستی کرو گے تو آدمی تو وہ جو بندہ کہہ رہا ہے بندہ بنا ہمارے ساتھ دوستی کرتا ہے ہم بھی تو کھینچ سکتے نہیں سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں بولے اونچا بولے تھوڑا. ایک بندہ 7 پوائنٹ پہ ہے نا, ہاں ہاں 5 پوائنٹ کے ساتھ دوستی کرتا ہے آپ کا وہ 6 پہ چل جائے گا تو چلا جانا چاہیے. چلا جانا چاہیے. تو اگر ہم 4 پہ ہیں تو وہ 7 پہ ہے تو ہم بھی تو اس کو نیچے نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں لانا اس کو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایسی والی دوستی کی ہوئی ہے تو ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ یہ اوپر آ جائے بھائی, لیکن اگر وہ ہمیں بھی کھینچنے لگ گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اوپر آئے تو اس کو چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے. ہم میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ رسول اللہ کی حدیث یاد رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, تم اللہ کے لیے چھوڑتے نہیں لیکن اللہ اسے افضل عطا کرتا ہے, اللہ اس سے بہترین عطا کرتا ہے. رسول اللہ نے مکہ چھوڑا تو کیا ملا ان کو؟ انصار ملے, انصار ملے بھائی. رسول اللہ نے اپنے چھوڑے, یعنی کہ ابو جہل بھی ان کا رشتہ دار بن رہا ہے, ابو طالب بھی ہے, ابو لہب, سارے رشتہ دار ہیں, چھوڑے ہیں. ابو بکر تو مل رہے ہیں نا بھائی, عمر بن خطاب مل رہے ہیں, عثمان مل رہے ہیں, علی مل رہے ہیں, حسن و حسین مل رہے ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ مل رہے ہیں. تو آپ چھوڑو تو صحیح نا, اللہ آپ کو ایسے لوگ دے گا جو اس سے بیٹر پرفارم کرتے ہیں. قسم سے میں اپنے گاؤں نہیں جاتا اب, یعنی کہ ابھی اس عید پہ میں گاؤں نہیں گیا, تو کہیں اور ہم عید کر رہے تھے دوسرے شہر میں, میرے پیرنٹس سارے ادھر آ گئے تھے. تو میرے چاچو سے بات ہو رہی, کہنا ویکھ لایا تو پنڈ چھڈ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سارے میرے جو دوست تھے بچپن کے وہ سارے مجھے نظر آتے ہیں, لیکن وہ سارے کوئی نشئی ہے, کوئی گنڈا بن گیا ہے, کوئی بدماش بن گیا ہے, گندے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے. ان کو دیکھ کے مجھے گلٹ ہوتا ہے کیونکہ بہرحال بچپن تو سارا ان کے ساتھ میں نے گزارا ہے, وقت سارا میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے, لیکن وہ میرے ساتھ اوپر نہیں آئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ان کو اوپر لا نہیں سکا. تو ایک ہی چیز ہو سکتی ہے بھائی, میں پھر تمہیں چھوڑ دوں یا تم مجھے چھوڑ دو, ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر میں تمہارے, یعنی کہ میرے کزن ایک ہے تھوڑے عرصے پہلے ملا, اب اللہ کا شکر ہے بیٹر ہو گیا, وہ ننگی حالت میں کسی جگہ سے ملا کیونکہ چرس پی کے پڑا ہوا تھا کہیں پہ. تو گھر والوں کسی نے لوگوں نے پہچان لی, انہوں نے فون کیا پر منڈا چوک کے لے جاؤ یار, ننگا پڑا ہوا تھا, کپڑا کوئی نہیں اس کے جسم کے اوپر. اب یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ابے کی وجہ سے ہوا ہے, اماں کی وجہ سے ہوا ہے, بھائی دوستی یاریوں کی وجہ سے ہوا ہے نا. یہ بہت بڑا اصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبیوں کی کوالٹی والے بن گئے تھے, نبی نہیں بنے. میرے بات کو نبی ہوتا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کوالٹی ہے اس میں نبوت والی, لیکن یہ بن سکتا کیونکہ اللہ نے چوز نہیں کیا. کس کی وجہ سے بنے؟ کیونکہ ان کا ایم ہائی تھا نا, انہوں نے کمند کس پہ ڈالی ہوئی ہے؟ رسول اللہ پہ. تو جہاں تک وہ چڑھیں گے بھائی آپ کو تو لے کے جائیں گے وہاں تک. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نے صحابہ پیدا کیے ہیں نا جو پوری دنیا پہ چھا گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدینہ بنایا تھا, یہ پوری دنیا تک مسلمان چھایا ہے. کس کی وجہ سے؟ انہوں نے ان کے ایم بڑے ہائی کر دیے تھے, یعنی کہ یہ زیرو تھے بلکہ مائنس میں تھے. ایک صحابی ہیں, ان کا نام نہیں مجھے یاد, وہ جب مسلمان ہو گئے تھے نا تو آپ کو پتہ ہے وہ بچیاں زندہ درگور کر دیتے تھے, زندہ دفنا دیتے تھے. تو وہ اپنی بچی کی کہانی سنا رہا تھا, وہ بالکل چھوٹی سی تھی, چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی, لیکن مجھے اس کا چلانا کوئی برداشت نہیں, اور میں نے اس کو زمین کے اندر گاڑ کے دفن کر دیا. سارے رو رہے تھے, صحابہ رو رہے ہیں, رسول اللہ رو رہے ہیں, وہ خود رو رہا ہے. ادھر سے اٹھایا رسول اللہ نے اور کہاں تک لے آئے, اگر اس عورت کی تو پرورش ایسے کر جیسے کرنے کا حق ہے, جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. لیول چیک کر رہے ہیں, ایک لیول ہے کہ وہ بچی دفنا رہا ہے, اب دوسرا لیول ہے وہ جنت جہنم کا فیصلہ کر رہی ہے لڑکی کہ اگر تو نے اس کی اچھی پرورش کی تو جنت میں میرے ساتھ کیسے ہو گئے جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس اصول کی وجہ سے, ایم ہائی. عبدالعزیز بن باز, کتنے بڑے نام ہیں رحمہ اللہ. کسی نے کہا, کچھ لوگ نا ایسے بڑی کرتے ہیں باتیں, کبھی ہم درس دینا کسی جگہ پہ, ہم کل نا ابتسام علیہ ظہیر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو شو مارتا ہے, یعنی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. اچھی بات ہے, اگر کوئی شاہ رخ خان کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ شو مار سکتا ہے, تو اچھے لوگوں کے ساتھ بھی بندہ کو تھوڑا بہت بتانا چاہیے کہ بھائی ہم ابتسام صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, ہم آبا سعید صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, ہم سراج الحق صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, بتانا چاہیے. لیکن وہ کہتا ہے میں 20 سال ابن باز کے ساتھ رہا ہوں. تو کسی نے کہا پھٹے منہ تیرا. اس نے کیوں بھائی, وہ تو کیوں نہیں ابن باز بنا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی کہ 8 سال میں تو بندہ عالم بن جاتا ہے. وہ 20 سال تو ان کے ساتھ رہا اور تجھے بولنا تک نہیں آتا, تو تقریر تک نہیں کر سکتا, تیرا علم بھی نہیں بڑھا, تو ویسے کہ ویسے ہی ہے, بس صرف نمازیں تیری مضبوط ہوئی ہیں. علم کے اندر تو اس لیول پہ کیوں نہیں پہنچا جس لیول پہ وہ کھڑے تھے؟ یہ اصول کی وجہ سے. بس ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ روزانہ مسجد میں نماز پڑھ لی, ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ گئے, وہ خلیل نہیں بنے, وہ ساتھ نہیں بنے, ان کے ساتھ اوپر چڑھا نہیں ہے, ویسے کہ ویسے ہی رہ گیا. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو میں آپ کو صرف اپنی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ وہ, میں بولتا بہت زیادہ ہوں نا,
ابھی بھی بہت زیادہ بولتا ہوں، اس وقت بھی بہت زیادہ بولتا تھا. میں نہ بولوں نا لٹرلی مجھے بخار ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، مطلب میری وائف نا اگر میں نہ بولوں تو لٹرلی کہتا ہے کیا ہوا ہے، ناراض ہو؟ میں کہا نہیں بھائی تو بول کیوں نہیں رہے؟ میں کہا یار کبھی چپ بھی رہنے دیا کرو، میں پریکٹس کرتا ہوں تو مجھے چپ نہیں رہنے دیتی. بس بندے کی فطرت ہوتی ہے. تو اب وہ میرا لڑکا دوست تھا نائجیریا کا، آج بھی ہے، فواز نام تھا اس کا، اللہ اس کو جزا دے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار اس مسجد میں تم، وہ اسپیکر تھا، پریزیڈنٹ تھا مسلم سوسائٹی کا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ نا یونیورسٹیز میں کلب ہوتے تھے، چائنیز کلب ہے، تامل کلب ہے، ہندو کلب ہے، کرسچن کلب ہے. تو مسلم کا بھی کلب تھا، مسلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی MSS. تو وہ اسپیکر تھا، اسپیچز کرتا تھا. تو میں نے کہا تم اس مسجد میں کرتے ہو لیکن وہ فلاں مسجد ہے وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں بولتا، تو ادھر بھی تقریر کرنی چاہیے. کہتا یار ہمارے پاس بندے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے. پھر میں نے دوسری دفعہ کہا، کہتا بندے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے. کہتا تو کیوں نہیں بولتا، تو کیوں نہیں بولتا؟ میں پاگل ہو گئے، کھڑا ہو گیا، کسی کے سامنے بولنا ہو، میرے ساتھ 3-4 بندے اکٹھے، مجھے پریشر اتنا پڑ جاتا ہے کہ میرے سے نام نہیں لیا جاتا. تو کہہ رہا کھڑے ہو کر تقریریں کرنی، وہ بھی انگریزی میں. ہاں جی، یہاں پہ تو ریڈی والا انگریزی بولے تو ایسے لگتا ہے یہ ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے. بھائی ہمیں تو احساس کمتری کا اتنا شکار ہے نا کہ ریڈی والا انگریزی بولتے تو ہمیں کیا لگتا ہے یہ ہارورڈ میں تھا اب ریڈی چلانے لگ گیا، کیونکہ انگریزی مطلب پڑھا لکھا، وڈی فلم. تو میں کہا یہ میرے سے نہیں ہونا بھائی، ممکن نہیں ہے. وہ میرے پیچھے پڑ گیا، کہتا تو اتنا بولتا ہے، اس کا یہ جملہ بس بھاگ گیا، اتنا بولتا ہے بولنے کے صدقے ہی نکال دے تھوڑا، اتنا تو بولتا ہے یار تو تھوڑا سا اللہ کے لیے بول لیں. وہ میرے پیچھے پڑا تھا بھائی، ایم ہائے تھا نا بھائی، بولو ایم ہائے تھا نا. میں 4/10 تھا، وہ تو 8/10 ہے نا. پریزیڈنٹ ہے، خیر کے کام کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا، تو کھینچا نا اس نے. تو مجھے آج بھی یاد ہے انپریڈکٹیبل کے نام سے میں نے ایک اسپیچ کی تھی، انپریڈکٹیبل یعنی کہ موت کے اوپر. تو 15 منٹ کی وہ اسپیچ تھی اور 15 دن لگا کے میں نے تیار کی تھی، رٹے لگائے تھے. اور ذاکر نائک ان کی ایک ایک چیز نا میں رٹی ہوئی تھی. تو میں نے ٹوپی بھی ویسے پہنی، پینٹ شرٹ بھی ویسے ہی، وہ کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی. تو سارے لوگ مجھے جونیئر ذاکر کہنے لگے تھے، جونیئر ذاکر، کیونکہ میں ویسے ہی حوالے چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس، چیپٹر نمبر دس، ایسے ہی بولتا تھا. لیکن اس کی وجہ سے میں اسپیکر بنا ہوں، اس اصول کی وجہ سے بنا ہوں. یا تو چھوڑ دے اس کو، نہیں تو وہ بار بار مجھے کیا بولے گا، وہ بولتا نہیں. تو یا تو میں بولوں گا یا چھوڑ دوں گا. اس کی وجہ سے آج 10 سال ہو گئے، وہ دن ہے اور آج کے دن ہے، پیچھے نہیں مڑے. اب دیکھیں بولنا شروع ہوئے تو تزکیہ بھی بنا، بولنا شروع ہوئے تو المحراب بھی بنا، بولنا شروع ہوئے تو یہ ایگلز کلب بھی بنا، بولنا شروع ہوئے تو یہاں تک پہنچے بھی، اتنی خیر پیدا ہوئی. تو کبھی کبھی نا میرا چھوڑنے کا دل کرتا تھا. اب وہ ای میلز کرتے تھے، پتہ ایک لانگ سٹوری ہے، اب تو ای میلیں کرنا ختم ہو گئے ہیں ویسے، اب تو واٹس ایپ میسیج ہوتا ہے، براڈ کاسٹ لسٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک لکھتے تھے، کوئی اسپیچ لکھتے تھے، پھر ساری ای میلز کو سینڈ کرتے تھے تاکہ روزانہ یہ ہم نے اصول پکڑا ہونا ہے. تو میں نے بھی کرنا شروع کر دی. میں نے کوئی سوال لکھا ہے، میں نے کہا کوئی رپلائی آج تک مجھے نہیں آیا واپس، کبھی کوئی رپلائی نہیں آیا، تھینکس جزاک اللہ خیر، اور 200-300 بندوں کو جا رہی ہے. میں نے چھوڑ دی. میں آپ کو یہ اصول بتا رہا ہوں کہ جب آپ اوپر اٹھتے ہیں نا، اللہ آپ کو کچھ سائنس دیتا ہے، کچھ اشارے دیتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے تو ٹھیک اٹھا ہے، واپس نہیں جانا. یہ پکی بات ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ آپ کو اشارے ضرور دیتا ہے. اگر آپ واپس جا رہے ہیں تو اس کے بھی اشارے دیتا ہے، اگر آپ اوپر جا رہے ہیں تو اس کے بھی اشارے دیتا ہے. تو میں نے نا وہ میل کرنا چھوڑ دی. 2-4 دن کے بعد نا ایک میسیج آیا نائجیریا سے، نائجیریا کی فوج سے. کہاں سے میسیج آیا؟ نائجیریا کی فوج سے. تو وہ کوئی سپاہی تھا، اس نے کہا بھائی میری ایک بٹالین ہے چھوٹی سی، یعنی کہ وہ ہیڈ تھا نا جس کے نیچے وہ 10-15 لوگ ہوتے ہیں. کہتا آپ وہ میل سینڈ کرتے ہو، وہ میل پڑھ کے میں ان کو سنا دیتا ہوں، چھوٹا سا ریمائنڈر ہو جاتا ہے، چھوٹی سی تقریر ہو جاتی ہے. تو تم نے بھیجنا چھوڑ دی، میں نے بتانا چھوڑ دیا. وہ میرے کو تہاڈا پڑا ہو جائے تو فوجیاں گل پہنچ رہی ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ آپ سے کتنا خیر کا کام لے رہا ہے جب آپ اوپر اٹھ رہے ہو. اٹھو جی. لیکن یہ نشانی نے مجھے واضح کیا کہ یار نہیں، الحمدللہ اچھی کمپنی ملی ہے، اس کا دیکھو اشارہ بھی ملا ہے، ہماری وجہ سے وہ خیر پیدا ہو رہی ہے. تو چوتھا اصول کیا ہے میرے بھائی؟ ایم ہائی کریں، اپنے سے بیٹر دوست بنائیں. اچھا، 5واں اصول کیا ہے؟ یہ دنیا کا بھی ہے دین کا بھی ہے. کامن گول کیا ہے میرے بھائی؟ کامن گول آپ ڈاکٹر ہیں تو کوشش کریں ڈاکٹر دوست بنائیں. آپ انجینئر ہیں کوشش کریں انجینئر دوست بنائیں. آپ کاروباری ہیں تو کوشش کریں کاروباری دوست بنائیں، تاکہ آپ کی ہیلدی ڈسکشن ہو سکے. یعنی کہ آپ کاروباری کا مسئلہ وہ بندہ سمجھے گا، آپ مسئلہ بیان کریں گے، اس کو مزہ آئے گا آپ سے گفتگو کرنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا. اور ظاہری بات ہے وہ اپنا کوئی ذہن لڑائے گا، آپ کو اپنا ذہن لڑاؤ گے. لیکن آپ مشرق کے ہیں، وہ مغرب کا ہے، بڑی تکے سے گفتگو ہونی ہے، ورنہ گفتگو ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو دوسرا کامن گول دین کا ہے. ظاہری بات ہے آپ مل کے کوئی کام کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ مل کے آپ راشن، جیسے ہم فرحان بھائی ہمارے دوست ہیں، یا
سفیان بھائی تھوڑے سے دوست ہیں ہمارے الحمدللہ، یہ مبین دوست ہیں، کیونکہ مل کے کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دوستی پھر مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بولنے کو ہے، کچھ بات کرنے کو ہے، کامن ہے۔ یہ کامن گول والا بندہ آپ کا دوست ہو، اس لیے آپ نوٹ کیجیے گا، اگر آپ PUBG کھیلتے ہو، اللہ کرے اللہ آپ کو ہدایت دے دے PUBG نہ کھیلو، لیکن اگر آپ کھیلتے ہو تو کوشش کرو کہ جو PUBG کو کھیلتا ہے اور مکس پلے کر کے ہم PUBG کھیلیں، تاکہ ہماری گفتگو ایسی والی ہو سکے جیسی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بڑا کمال چیز ہے کہ کامن گول والا دوست ہمیشہ 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 اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کی باتیں آپ کی نا باؤنسر نہیں جاتی ہیں، سر کے اوپر سے نہیں جاتی ہیں، آپ کی باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں اور اس کی باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں۔ چھٹا اصول وہ ہے دوستی کا صدقہ، یہ بڑی اہم چیز ہے قسم سے، دوستی کا، یہ آپ نے آج وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر۔ وہ کیا ہے میں سن لے ذرا۔ اگر تو آپ کی دوستی اچھی والی ہے، خیر والی دوستی ہے، الحمدللہ پازیٹیو دوستی ہے، اس کا صدقہ نکالیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دو لوگوں کے ملنے کی وجہ سے کچھ خیر پیدا ہوئی ہے تو اس خیر کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اس خیر کا فائدہ اپنے محلے تک یا اپنے رشتہ داروں تک، اپنی سوسائٹی تک بھی پہنچائیں، اور مل کے کچھ کریں۔ اس کی ایک مثال کیسے ہے کہ 1000 روپے آپ ڈالو، 1000 روپے وہ ڈالے، کسی کو راشن دے دو، مہینے میں بس ایک دفعہ راشن دے دیا کرو۔ کوئی ایک فیملی پکڑ لو بھائی اپنے محلے میں سے، اور کیا کرو، ہم یار 2 دوست مل کے نا راشن دیں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلائیں ٹال دیتا ہے، آپ کی دوستی اور مضبوط ہو جائے گی۔ اگر دوستی کے اندر کوئی فتنہ آنے والا ہے، کوئی آزمائش آنے والا ہے، اللہ اس کو بھی دور کر دے گا، اور آپ کی دوستی کی وجہ سے صرف آپ دونوں کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، کسی اور پارٹی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ 4 دوست ہیں، انہوں نے مل کے، یہ سنیے گا ذرا، یہ چھوٹی چیزیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، 4 دوست انہوں نے مل کے مدینہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی، تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تو سوچنے لگے اب ہم کیا کریں، کیونکہ اب تو ساروں نے سیپریٹ ہو جانا ہے، لیکن انہوں نے مل کے آرگنائزیشن بنا لی، مرسی مشن۔ اس وقت دنیا کے 25 ملکوں میں 150 شہروں میں 4 بندے، یہ دوستی کا صدقہ نکالا انہوں نے کہ ہم اگر خیر والے ہیں، ہماری اگر محبت اتنی مضبوط ہے، ہم مل کے کچھ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک افریقہ کا تھا، ٹھیک ہے، ایک بنگلہ دیش کا تھا، ایک اس ملک کا تھا، لیکن انہوں نے مل کے، پہلے آسٹریلیا کے اندر ان کا آفس تھا، پھر ملیشیا کے اندر آ گئے، تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا ہوا ہے، تو مرسی مشن کے ساتھ۔ اس وجہ سے مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے کھڑے ہوئے تھے، صرف 4 بندے، اور صرف کیا سوچا انہوں نے، آؤ صدقہ نکالتے ہیں دوستی کا۔ اب دوستی میں جتنی زیادہ روشنی ہوگی اتنی پھیلے گی، کیا خیال ہے؟ جتنی اندھیرا زیادہ ہوگا اتنا اندھیرا پھیلے گا، جتنی روشنی زیادہ ہوگی اتنی روشنی پھیلے گی۔ یہ دوستیاں ہوتی ہیں میرے بھائی۔ ابھی عامر خان سنا ہو نام آپ نے، ایکٹر جو ہے عامر خان، اس کا ایک شو ہے بڑا کمال، ویسے اگر آپ براؤزنگ کرنے والے ہیں تو وہ شو دیکھیے گا، ستیہ میں وجیتے، شو کا نام ہے ستیہ میں وجیتے، مطلب سچ میں جیت ہے، یہ مطلب ہے ستیہ میں وجیتے، بڑا کمال شو ہے۔ اس کا ایک دوست ہے، وہ عامر خان کا یہ آئیڈیا نہیں تھا، اس کا دوست کا آئیڈیا تھا کہ اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، کیونکہ ہے تو وہ بہرحال جیسا مذہبی ہے تو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، تو نے ملک کو کیا دیا ہے، تو نے اپنی قوم کو کیا دیا ہے، تو وہ سوچ سارے کا سارا انڈیا کے لیے کچھ کرنے کے بارے میں ہے۔ اب اس کے دوست نے ایک آئیڈیا پیدا کیا کہ مہاراشٹر ایک اسٹیٹ ہے، مہاراشٹر انڈیا کی، وہاں پہ سوکھا ہے، بارش کوئی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ پورا سال پانی کی ٹینشن ہوتی ہے، صرف ایک یہ مونسون آتی ہے، وہ 1 مہینہ تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے، باقی سارا سال سوکھا ہے، بالکل جیسے چولستان والا سین ہے نا، یہ سین ہے۔ اس نے ایک آئیڈیا بنایا کہ ہم 45 دن کی ایک ٹریننگ کروا سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوکھا پورا ختم ہو سکتا ہے۔ اب وہ لمبی سٹوری ہے، صرف آپ لکھیں گوگل پہ، فیس بک، یوٹیوب پہ واٹر کپ، اس بندے نے 45 دن کی ٹریننگ کروائی، ایک کپ آرگنائز کیا، 1000 گاؤں نے اس میں حصہ لیا، کتنے 1000 گاؤں نے اس پارٹیسپیشن کی اس کے اندر، اور اس نے صرف 45 دن کی ٹریننگ کے ذریعے ایک ایسا نظام متعارف کروا دیا کہ 45 دن کے بعد اتنا پانی اکٹھا کر لیا انہوں نے برسات کا کہ پورا سال ان کو کسی پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو تھے پنڈ کے، وہ آدھا گھنٹہ کھڑ کے پانی دیکھتے رہتے ہیں، کتنے پانی، ایسے دیکھتے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ، یقین ہی نہیں آیا ان کو کہ پانی آ گیا۔ اب وہ پورے انڈیا کے اندر موومنٹ پھیل گئی، ہارورڈ یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹی والے آ کے تجربے کرنے لگے، کیا کیا بھائی 45 دن کے اندر وہ سوکھا ختم کر دیں جو 45 سال میں نہیں ہوا۔ اور پاکستان میں دیکھ لو ہر سال سیلاب آتا ہے کہ نہیں، ہمیں پانی کی ٹینشن ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی دوستی کا صدقہ نکالنے والا نہیں ہے۔ یہ 2 دوست ہیں، ان 2 دوستیوں نے پھر صدقہ نکالا، پانی فاؤنڈیشن بنائی، اب اتنی بڑی وہ فاؤنڈیشن ہے، پوری انڈیا کے اندر وہ کام کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ 2 دوست ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے سے خیر بولے بھائی، وہ پتہ ہے وہ کراچی میں چھوٹا سا لڑکا ہے، اتنا سا ہے، اتنی عمر ہے اس کی،
آئی تھنک 11 سال کا, ایسے بولتا ہے وہ, اس کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, ہاں اور نہیں حماد نہیں یار, وہ تو کراچی کا نہیں ہے, وہ تو پشاور کے. بالا اتنا سا لڑکا, مجھے نام بھول گیا اس کا, کراچی کا, ینگ بوائے ان کراچی گیونگ فوڈ, ایسے کر کے لکھیں وہ آ جائے گا. اتنا سا لڑکا ہے لیکن 11-12 کا, اتنی کمال قسم کی اپنی کمیونیکیشن کرتا ہے. اس نے نا ایک دن کیا سوچا, امی کا کھانا جو بچ جاتا ہے گھر کا, اس نے کہا میں کسی دوسرے کو دے دیتا ہوں. تو اس نے نا وہ ایک کو دیا, 2 دفعہ دیا, 3 دفعہ دیا, کھانا تھوڑا زیادہ ہونے لگا کیونکہ لوگ کہتے تھے ہمیں بھی دے دے یار, تو وہ اس کو بھی دینے لگا. پھر اسپیشل کھانا پکوانے لگا. پھر اس نے ویڈیو چڑھا دی, وہ ویڈیو ہٹ ہو گئی. اب وہ تقریباً پتہ نہیں 30,000 کے 35,000 لوگ کھانا کھلا رہا ہے, اتنا سا بچہ. لیکن اکیلا نہیں کر سکتا بھائی, اس کے 2-4 دوستوں نے کیا کیا, اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا. صرف 11 سال کا بچہ, 12 سال کا, یقین کرے اتنا سا ہے. اس کو دیکھ کے ہمیں شرم آتی ہے یار, ہم نہیں کچھ کر رہے, صرف اس اصول کی وجہ سے کہ آپ کا دوست آپ کو سپورٹ کرتا ہے اچھے کاموں کے اندر, آپ کا ساتھ دیتا ہے اچھے کاموں کے اندر, اور جب دیں ملک کا بھی فائدہ ہونے لگتا ہے. عمران خان نے شوکت خان نہیں بنایا, عمران خان کے ساتھ اس کے جو 2-4 دوست ہوتے ہیں انہوں نے اس کو چکا ہے, تب بنتا ہے. اکیلا نبی بھی ریاست قائم نہیں کر سکتا بھائی, اس کو ساتھ ابو بکر, عمر, عثمان, علی چاہیے, پھر خلافت قائم ہوتی ہے. ایسی دوستیاں چاہیے ہوتی ہیں, اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے. 7واں اصول وہ کیا ہے بھائی, یہاں تک سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ ہیلو, ناراض ہو رہے یار. اچھا, یہ بڑا کمال اصول ہے یار. پیٹھ پیچھے تعریف کرتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ آپ کی پیٹھ پیچھے تعریفیں کرتا ہے. اچھا, اس کی وجہ سے نا میری وائف اور میرا ایک اصول ہے, ہم نے بنایا ہوا ہے. ہم نے اپنے رشتے کے بارے میں نا اپنی فیملی کے اندر ہمیشہ پازیٹیو وائبز ہی دینی ہے, پازیٹیوٹی ہی بتانی ہے, تاکہ لوگوں کا شادی کے رشتے کے بعد تھوڑا بھروسہ بنے. اب ہمارے نوجوان کہنے لگے ہیں شادی مطلب بربادی. یہ جو جملہ بولنے لگے ہیں نا, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ جس رشتے کے بعد بیٹھے ہوں وہ فلمیں ہی سنا رہا ہوتا ہے, نگیٹیوٹی بول رہا ہوتا ہے اس رشتے کے بارے میں. بیوی ہے تو شوہر کے بارے میں بول رہے تھے, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں بول رہا ہے, کیونکہ یہ اصول نہیں پکڑتا. اسلام میں اصول یہ منہ پہ تعریف کرنی, بولے میں منہ پہ تعریف نہیں کرتے, پیٹھ پیچھے تعریف کرتے ہیں. آپ جسٹ امیجن مبین یہاں پہ نہیں ہے اور فرحان مبین کی میرے سامنے تعریفیں کری جا رہی ہے. یار کا کمال آدمی, خدا کی قسم, اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا لڑکا دیا ہے. اب نا میں مبین کو بتاؤں گا جب یار فرحان تیرے بارے میں ایسا بول رہا تھا, اس کا سینہ زیادہ چوڑا ہوگا, کیونکہ جب سامنے کو بولتا ہے نا بندہ تو ہو سکتا ہے یہ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا مکھن لگا رہا ہے, خوش آمد کر رہا ہے, لیکن پیٹھ پیچھے بولتا ہے نا اس کا سینہ زیادہ چوڑا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی اوقات پیٹھ پیچھے پتہ چلتی ہے, منہ پہ نہیں, منہ پہ نہیں. یہ کمال کوالٹی ہے. اور یہ ہم نے حدیث بھی ایک کلپ بھی شیئر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ حسنین ہے نا. اب حسنین کو فرحان رگڑ رہا ہے, اس کو گالیاں دے رہا ہے, اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. میں کہوں گا بھائی جب تک میں ہوں میں یہ ہونے دوں گا, میں نہیں ہونے دوں گا. یہ تو کسی اور کو جا کے بول لے, میرے سامنے یہ نہیں ہوگا بھائی, یہاں سے دور ہو جا. یعنی کہ عزت کا کیا کر رہا ہوں میں؟ دفاع کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے. یہ چھوٹی بات ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے. یقین کریے ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہونے لگ جائے نا, ہمارے رشتے زیادہ مضبوط ہوں گے, کمزور ہوں گے, کتنے مضبوط ہو جائیں گے. یعنی کہ نہ ہم نے کرنی ہے, نہ ہم نے, اگر اتنا پیو کا لال ہے نا تو بھائی اس کے منہ پہ بول جا کے, اس کو بولنا. مجھے بولنے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں فائدہ. جس کی فلم تو سنانا چاہ رہا ہے اس کے منہ پہ جا کے سنانا, ہمیں نہ سنا. یہ اس اصول کو پکڑیں, آپ کی دوستی. اور یہ دوستیاں اصل میں ایسی ہی ہوتی ہیں, ایسی ہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ لوگ میرے سے کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, جواد بھائی وہ فلاں کے بندے میں آپ کے بارے میں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس یار میں تجربہ کرنا ہے, کوئی بزنس کرنا ہے, کوئی کام دھندا کرنا ہے. اب جب وہاں پہ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یقین کریں جب یہ اس کو جا کے بتاتے ہیں الحمدللہ میں نے آپ کے بارے میں تھوڑی تحقیق کی ہے, مزہ آیا ہے آپ کی باتیں سن کے. کیونکہ آپ سنائیں گے تو اس پہ یقین نہیں آئے گا, دوسرے سنائیں نا اس پہ یقین زیادہ آتا ہے. یہ 7واں اصول کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے تعریف کرنے والا دوست ہوتا ہے. 8واں اصول میرے بھائی یہ ہے کہ ہاں, غصے کے بعد ٹھنڈ. کچھ علماء کہتے ہیں, ایک سلف کا میں کال پڑھ رہا تھا کہ آپ نے دوستی چیک کرنی ہے اگر, یعنی کہ اس کے ساتھ لمبا چل سکتے ہیں. کیونکہ چیک کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت چیک نہیں کرنی ہے آپ نے. جب آپ کا نہ کوئی کام ہے, نہ کوئی ڈیلنگ ہے, نہ کوئی معاملہ کرنا ہے, پھر چیک نہیں کرنا چاہیے بھائی کسی کو.
یہ چیکنگ والا معاملہ کب کرنا چاہیے؟ جب کوئی معاملہ کرنے لگے، کوئی بزنس کرنے لگے ہیں مل کے، کوئی کاروبار کرنے لگے ہیں، کچھ اس طرح کی چیز کا پھر چیک کرنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اس کو غصہ دلاؤ، اس کو کیا کرو؟ غصہ دلاؤ۔ غصے کے بعد بھی ویسا ہے جیسے پہلے تھا، بندہ ٹھیک ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ غصے کے بعد ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے غصے سے بولے بھائی پہلے تھا۔ یہ کمال کا دوست ہے آپ کا، کیونکہ یہ بدل نہیں سکتا، یہ چینج نہیں ہوگا، یہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا تمہارے ساتھ۔ یہ اصل میں اکثر اسلاف کا طریقہ کار ہوتا تھا بندہ چیک کرنے کا۔ اور میں نے فیس بک پہ علماء کی لڑائیاں ہوتے دیکھی ہیں، علماء کی لڑائیاں ہوتے دیکھی ہیں، اس اصول کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھے خاصے ملتے ہیں، آپس میں محبت پیار کرتے ہیں، باتیں چیتیں کرتے ہیں، وہ بیچ میں کوئی گیم خراب ہوئی ہے، غصہ آ گیا، غصے میں اس نے اس کو سنا دی اور اس نے بولے بھائی اس کو سنا دی، بس اس کے بعد رشتہ ختم۔ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، تم پتہ کیوں کہ نہیں کرپٹ ہو؟ کیونکہ تمہیں کرپشن کا موقع نہیں ملا۔ تم کیوں اچھے ہو؟ کیونکہ تمہیں برا ہونے کا موقع نہیں ملا۔ تمہیں برا ہونے کا موقع ملے اس کے باوجود تو اچھا رہے، ہاں یہ ٹھیک بات ہے۔ اس لیے جس دوست کو غصہ نہیں آتا یہ انسان ہی نہیں ہے بھائی، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے میرے بھائی۔ غصہ تو فرشتوں کو آ جاتا ہے یار، جن کی جنت جہنم کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، غصہ تو ان کو آ جاتا ہے۔ غصہ آنا اصل مقصد برا بات نہیں ہوتی ہے، غصے میں برا بھلا کہہ دینا بھی بری بات نہیں ہوتی ہے، غصے کے بعد غصے میں رہنا بری بات ہوتی ہے۔ اصل میں یہ خراب ہے، یعنی غصہ تھا کتنے منٹ کا؟ 5 منٹ کا تھا، 4 منٹ کا تھا، لیکن 40 سال چل پڑا، 4 سال چل پڑا، یہ گیم خراب ہوئی ہے۔ یعنی کہ نیچرل بھائی غصے، آپ کبھی نہ یقین کریں، میرے جو کمرے میں لڑکا تھا وہ اتنا ڈسپلنڈ آدمی تھا، توبہ، مطلب اتنا ڈسپلنڈ آدمی نہیں میں نے دیکھا، ٹاپر تھا وہ، قطر کی طرف سے تھا، عمان کے پتہ نہیں قطر کا تھا، عربی تھا۔ اگر کوئی ٹیپ کا والیوم بھی اونچا کر دے وہ پولیس کال کر دیتا تھا، پولیس کہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے، ایسا بندہ تھا۔ لیکن نا کبھی کبھی جب باتیں کرتا تھا نا، منہ اس کا اتنا غصے والا ہو جاتا تھا کہ بندہ ڈرتے اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، حالانکہ فلم ہم بھی بڑی بڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ نہیں بولا جاتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یار تو نے کبھی اپنا منہ دیکھا جب تو غصے میں ہوتا ہے؟ قسم سے دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ اچھا وہ ایسا سیریس ہوا، ایک دن اس کو کسی فون پہ غصہ آیا، اس نے شیشے کو دیکھا اور تقریباً 2 دن تک وہ مجھے سوری کرتا رہا، کہتا واقعی یار بندہ بہت برا لگتا ہے، جانور لگتا ہے۔ کبھی آپ نوٹ کریں، آپ صرف اینگری موڈ والی تصویریں دیکھ لیں فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، غصے میں بندہ کیسا لگتا ہے۔ اب بایولوجیکلی نیچرلی وہ 3-4 منٹ ہی رہ سکتا ہے ایسا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی، وہ جو آپ نے رگڑا روگڑا لگایا، گالیاں گلیں لگایا، چلے گئے، ختم ہو گیا غصہ۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے ختم ہونے، یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ اللہ نے ختم کر دیا ہے، نیچر نے ختم کر دیا ہے، بایولوجی نے ختم کر دیا ہے، تو نہیں ختم کر رہا۔ اور یہ جو بندے کہتے ہیں نا آپ صاحب میں بھولاں گا نہیں، اور یہ کمال نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ بزدل چیز ہے کہ تو بھولے گا نہیں۔ ہاں سبق نہیں بھولوں گا، یہ اچھی بات ہے، یعنی کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے تو تیرا ٹریگر کیا ہے، یعنی کہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تپ جاتا ہے، میں تجھے تپاؤں گا نہیں جان بوجھ کے، اب میں یہ والی بات نہیں کروں گا، اب میں یہ والا کام نہیں کروں گا، سبق نہیں بھولوں گا۔ ہاں غصہ تو بھول جانا چاہیے یار، غصہ عقل کا کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت نہیں سمجھ آ رہی کہ میں بولے بھائی کیا بول رہا ہوں۔ اور اکثر گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ اس والی ہوتی ہیں، تبھی تو طلاق نہیں ہوتی، اور اگر ہو جاتی ہے تو صرف اس اصول کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ غصہ ہوا لیکن غصے کے بعد بھی وہ غصے میں ہی رہتا ہے، بس یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کا رنگ اتنا لال ہوتا تھا کہ ان کی کچھ نبض تھی، نروز تھیں، وہ ایسے پھڑکنے لگ جاتی تھی، اتنا غصہ آتا تھا، لیکن وہ بعد میں ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ نیچرل ہے، یہ نارمل چیز ہے، لیکن آپ اس کو رکھی رکھیں، یہ مسئلہ ہے۔ آپ سمجھ رہے میرے بھائی؟ وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کتنے یہاں پہ بھائی ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ والا دوست ہے؟ کوئی بھائی ہیں یہاں پہ کوئی کہنا چاہیں ایسا کوئی بھائی کہ کم از کم ان کا نا 33% تو ہونا چاہیے، کتنا؟ 33 تو ہونا چاہیے یار، ماشاء اللہ ہے؟ بتانا چاہو گے؟ بتا دو کو۔ یہ اگر ساری چیزیں دیکھیں نا، وائف سے بندہ مشکل ہے، وائف ہوتی ہے جو بندے کے ساتھ ہر وقت، یعنی کہ یہ ایک اصول ہے نا پیٹھ پیچھے تعریف۔ ہاں ہاں آپ نے کہا کہ اکثر شوہر ہاں ہاں ادھر جا کے ملا بیگم کا، بیگم میرے کو 7.5-8 سال ہو گئے شادی کو، لیکن آج تک نہ اس نے یہ کام کیا نہ میں نے۔ ماشاء اللہ، تو بیوی آپ کی سب سے اچھی دوست ہے، ہاں جی، یہ تو بھائی مرشد والی بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہوا، میں نے لوگوں کو ویسے سنا ہے کہ
یہ کمال چیز ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ کمال چیز ہے, جو گھر سے مل جائے نا بھائی, یہ تو اس سے تو اچھی چیز. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا فلموں میں آپ نے ڈائلاگ سنا ہوگا, ہمیں چاہیے کہ دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں, سنا ہے نا ڈائلاگ, یعنی کہ اب ان کی شادی کرا دیتا ہے تاکہ ہم دونوں سمدھی بن کے رہتے رہیں اور دوستیاں قائم رہیں. تو گھر سے ہی ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور کسی نے کیا تھا ہاتھ کھڑا؟ ہاں ہاں اچھا, کوئی چیز سنا ہے, کوئی ایسی بات سنا ہے کہ اس کے بعد مجھے لگا اس بندے کو تو نہیں چھوڑوں گا میں. اصل میں میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں نا تو چہرے پہ شو ہو جاتا ہے. اچھا لے کے جائے گا آرام سے 10 منٹ ٹھہر کے گا. کیا بات, پھر وہ پراپر سنے گا, پھر تو پھر یہ والی ہے دیکھا کدھر گیا وہ سننے والا, سنتا ہے آپ کو. پھر اس کا میرا مذاق بھی رہے گا, پھر آپ ہو جائے. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ جو وہ چیز بتاؤ گے ان میں ہے کہ نہیں. اچھا میرا سویر بچپن کا دوست اچھا, زندہ ہے, پہلے وہ زندہ ہے. ہاں جی, وہ 2 سال میرے سے بڑا تھا. جب وہ پہلے مجھے بڑا مارتا تھا, جب میں ذرا کافی بڑا ہو گیا پھر میں اس کو بڑا مارتا تھا. ہماری دوستی کی بنیاد ہے وہ مار پیٹ. چلو اب وہ واقعہ, واقعات یہی کوئی ہے, بات جس کی وجہ سے, کبھی مجھے نہ نہیں کرتا, ہر طرح کے معاملات میں کھڑا ہے. اچھا یہ نیگیٹو چیز ہے. اچھے عالم ہے ماشاء اللہ. نہیں عالم نہیں. دیکھیں دوستی کی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ نہ کرنا آسان ہوتی ہے, کیونکہ کہ میرے پر نیکی بوجھ نہ بنے. کوئی اور بتاؤ کہ غلط ہو گیا. نہیں نہ پازیٹیولی میں نے کہی ہے, اپنے سینس میں نے کہی ہے, تو صحیح کہی. نہیں اچھی بات ہے. مثال کے طور پر رات کو 2 بجے فون آیا نا, تو اب وہ صبح فجر کے بعد بھی کام ہو سکتا ہے, لیکن اب وہ آپ کے حیا کی وجہ سے کہتا ہے ٹھیک ہے. نہیں وہ یہاں میں کرتا ہوں. چلو پھر بھی غلط ہے یہ, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو یار یاد, اگر تو یہ کام صبح نہیں ہو سکتا تو پھر تو میں آ جاتا ہوں. نہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں نا, اگر دوست ہے تو ابھی آ. اگر وہ میری نا قبول کرتا ہے تو یہ اچھا دوست ہے. اس لیے باقاعدہ لیڈرشپ میں بک ہے ایک باقاعدہ, لرن ٹو سے نو. اگر یقین کریں میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں وہ نہ کرنے کی وجہ سے سارے رشتے بوجھ ہو جاتے ہیں. تو مطلب اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو کوئی اور بات بتائیں, اور تاکہ وہ پازیٹیو رہے نا ہماری ڈسکشن. کوئی واقعہ, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آدھا کا نا واقعہ سنائیں بھائی اپنے کو دوست. اب میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا نا جس کی وجہ سے میں اسپیکر بن گیا, تو ایسا کوئی بھائی کو واقعہ سنائے, کوئی شیئر کر دے. یہ جو آپ نے چھٹا پوائنٹ لیا وہ دوستی کا کسی کے صدقہ, دوستی کا جو چھٹا پوائنٹ ہے, ہاں صدقہ. کسی کا ہمارا ایک دوست ہے وہ, یعنی کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح ہے, ہم کسی بھی 3-4 دوست مل کے مطلب کسی کا اگر قرض ادا کرنا ہو تو وہ مل کے ہاں کرتے تھے اس کا. ہاں بہت اچھا, زبردست. کوئی بھائی اور. اب یہ ساری کی ساری چیزوں کا مبین بھائی کے تو ہم باتیں کر رہے تھے اس دن, اگر ایک لفظ کے اندر میں بیان کروں, ایک لائن کے اندر, ایک اصول کے اندر, اگر دوست کو بہن کا رشتہ دینے کا دل کرتا ہے آپ کا, یہ دوست ہے آپ کا. سمجھ آ رہی ہے کہ میری بات؟ اگر دوست کو بہن کا رشتہ دینے کا من کرتا ہے, اور باقاعدہ جنگ تک جا سکتے ہیں آپ, لڑائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بندہ ہم کھو سکتے نہیں. تو غیرت کے نام پہ قتل کون کرتا ہے, پیو یا پرا؟ بھائی کرتے ہیں. تو جتنی غیرت کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے نا بہن کے ساتھ, وہ کوئی اور ہوتا, اب وہ غیرت سے اتنی آگے چلا گیا کہ وہ رشتہ کروانے پہ آ گیا ہے. بندہ کمال ہے یہ. سمجھ آ رہی بات کی, بندہ یہ کمال ہے. یعنی کہ میری بہن تو لے جا, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, یہ ببے سے پوچھو, جب آپ ابے بنیں گے نا آپ کو پھر پتہ چلے گا. تو دنیا کے معاملے میں, دنیا داری کے معاملے میں اگر آپ کو دل کرتا ہے کہ یار کیا بندہ ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے ٹھرکی کتنا یہ چوک میں کھڑا ہو کر چھوکریوں کیسے دیکھتا ہے, کیسے ایکس رے کرتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ صرف آپ کی بہن کا نام لے آپ کا رنگ لال ہو جاتا ہے, آپ کو تپ چڑھ جاتی ہے. او بھائی یہ سب سے بڑی نشانی ہے, چھڑ دیں انہوں, یہ اچھا آدمی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یقین کریں میرے جو بچپن کے دوست تھے, ہم بہن کا نام نہیں لیتے تھے نا, کسی کو نام نہیں پتہ ہوتا تھا. اگر وہ نام لے دے ہماری بہن کا, جنگ ہوتی تھی, چھوٹی موٹی جنگ ہوتی تھی, تیری ہمت کیسے میری بہن کا نام لینے کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ غیرت وہ بہت زیادہ, وہ پنڈ میں تو ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے, اندھی ہوتی ہے. اور لیکن اس لیول پہ بندہ ہے کہ یار تو لے سکتا ہے, تو لے سکتا ہے, کہ اگر میں مر گیا نا, میری بہن پہ اگر کوئی نام آیا تو اس کے لیے سب سے پہلے میرا دوست کھڑا ہوگا, اس کی عزت کا دفاع کرے گا, اس کے لیے کسی بھی حد تک چلا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دنیاوی حوالے سے. اچھا رسول اللہ کے سب سے 4 بہترین یار کون ہیں, دوست کون ہے بھائی؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی. 2 کو رسول اللہ نے بیٹی دی ہوئی ہے, 2 کی لی ہوئی ہے. علی کو دی ہوئی ہے, عثمان کو دی ہوئی ہے, ابو بکر کی لی ہوئی ہے, عمر کی
لی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اصول اتنا اہم ہی میں نے اپنے پلے سے اصول نکال لیا ہے. رسول اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے نا تو بیٹی دے, علی پہ اتنا بھروسہ ہے نا تو اپنی بیٹی دو اس کو. اور کون سی بیٹی؟ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا پیار ہے اسے, دے دو کسی کو. اب وہ کس کو دیں گے؟ اب عثمان کی اس سے بڑی کیا شان بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری 2 سے زیادہ بھی بیٹیاں ہوتی تو میں کس کو دیتا؟ میں عثمان کو دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ وہ حیا اتنی زیادہ ہے. عورتوں سے زیادہ حیا عثمان میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے. اور دینی حوالے سے اصول کیا ہے؟ دوست وہ جو قبر میں یاد آئے. دوست وہ جو قبر میں کیسے یاد آئے گا؟ کیسے آئے گا بھائی؟ آپ پکڑے گئے ہیں قبر میں, آپ پکڑے گئے ہیں, گیم آف ہونے لگی ہے, لیکن پھر کسی نیکی کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا ہے, آپ بچ گئے ہیں, اور وہ نیکی آپ نے اپنے دوست کی وجہ سے کی تھی. یہ میں تو جا ہی نہیں رہا تھا, میں تو تپے ہوئے موڈ سے بیٹھا تھا. اس نے کہا تھا آجا سیشن میں چلتے ہیں, اس نے کہا تھا آجا لیکچر میں چلتے ہیں, اور وہ لیکچر میں گیا ہوں. وہ دن اور آج کا دن ہے, میں پھر گند میں نہیں گیا دوبارہ. اس کی وجہ سے بچ گیا آپ. اب یہ قبر میں بھی آپ کو یاد آئے گا, تھینک گاڈ میرا یہ دوست تھا, تھینک گاڈ یہ اچھائی تھی. اور آخری بات میرے بھائی میں آپ کو کر رہا ہوں, قسم سے اس نے مجھے یہ کلب بنانے کی اور اس طرح کام کرنے میں بڑی معاونت کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس دن دوست ایک دوسرے کو کوسیں گے سوائے الا المتقین, سوائے نیک لوگوں کے. تو شیخ زبیر صاحب ہیں, وہ اس کی تفسیر ہمیں کروا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن نا, جیسے دنیا میں آپ کے دوست یار بنے ہوئے کلب بنا ہوا ہے نا, ویسے آخرت میں بھی آپ کلب کے ساتھ ہی اٹھنا ہے, ایسے ہی اٹھنا ہے. موسٹ پرابلی ہم نے ایسی ایک جگہ پہ کھڑے ہونا ہے جہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. مبین میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے, میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, آپ اس کے ساتھ ایسے کھڑے ہونا ہے. لیکن یہاں پہ ہم ایک دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ کو کچھ ہو گیا, میں آپ کو اٹھانے کے لیے آ گیا ہوں. قیامت کے دن یہی ہونا ہے. جیسے دنیا میں آپ ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرتے تھے, قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کی پروٹیکشن کریں گے. حوالے دیں گے, گواہیاں دیں گے, یا اللہ اس کو چھوڑ دے, یہ ہمارے مجلس میں یہ کام کرتا تھا, یہ صفائی کرتا تھا, یہ ویڈیو بناتا تھا, یہ کام کرتا تھا, اس کو چھوڑ دے. کیونکہ دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے تھے, آپ سمجھ رہے ہیں. اور آخرت کے اندر جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے, وہ ادھر بھی ٹانگیں کھینچیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. وہ دن ہوگا جب یہ خلیلی جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, الا المتقین, سوائے نیک لوگوں کے, اچھے دوستوں کے. یہ ایک دوسرے کے جیسے دنیا میں ساتھی ہیں ویسے ہی. اس لیے حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گواہ بناؤ اپنے, زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ گواہ بناؤ. تو جتنے زیادہ گواہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اتنا بچنے کا چانس, یعنی کہ لوگ گواہی دیں, اللہ جی اس کو چھوڑ دے, بندہ ٹھیک تھا, ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اس نے ہماری فلاں جگہ پہ مدد کی, فلاں جگہ پہ سپورٹ, اس کو چھوڑ دو. یہ جتنی گواہیاں آپ کی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ آپ کے چانس بچنے کے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مل کے رہیں, کسی کلب کے ساتھ رہیں, ہمارے کلب کے ساتھ نہیں. میں اپنے کو مشہوری نہیں کر رہا, اس کلب کی مشہوری, بھائی کسی بھی کلب کے ساتھ رہیں, بس اس میں کوالٹیز ہونی چاہیے, یہ والی کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی کلب ہے, اس کے ساتھ رہیں. ہاں اس میں ایک نشانی رہ گئی ہے بھائی, معذرت, وہ ہے علم کی محبت. کیونکہ یہ جو ایم ہائی ہے نا, اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے نا بھائی, کہ اگر آپ نے ہائی سے ہائی جاننا ہے تو ظاہر بات جتنا علم ہائی ہوتا ہے اتنی زیادہ روشنی کیا ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے, اتنا پھر آپ اوپر بلند ہوتے ہیں. تو یہ علم کی محبت کی وجہ سے آپ کی دوستی زیادہ سے زیادہ بیٹر ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے علم آ رہا ہے ویسے ویسے آپ بیٹر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کوئی سوال کسی کا؟ کوئی سوال بھائی؟ اچھا خط لکھا تھا بھائی, کس کس نے خط لکھا ہے؟ ایک بھائی نہیں لکھا ہے, کیا بول رہے ہو؟ خط فیس ٹو فیس, اوکے لکھا ہے بہرحال, چلے. اور کوئی نہیں لکھا؟ نہیں ہاں اچھا دیکھیں, اب ہماری آگے جو ہے نا میری بھائی, وہ اس گروپ میں سے نا ہم نے ایک اور گروپ نکالنا ہے. اس گروپ میں سے ہم نے ایک اور گروپ نکالنا ہے جو کام کرنے کے قابل ہو, جو معاشرے میں کچھ خیر پروڈیوس کرنے کے قابل ہو. تو اس کی سیکورٹی ہوتی ہے, اس کو آپ نے کچھ کرائٹیریا پہ باہر نکالنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے آپ کو کچھ اسائنمنٹس دینی ہیں, اور یہ اسائنمنٹ آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی کہ اس میں آپ نے ظاہری بات ہے میرے لیے تو کچھ نہیں کرنا ہے. وہ خط یہ لکھنا تھا کہ آپ اپنا کوئی لوڈ ون اگر آپ کی فیملی میں ہے, خاندان میں ہے, کوئی بھی جس سے آپ کو سب سے کلوز محسوس کرتے ہیں, اس کو آپ ایک خط لکھیں, اچھے طریقے سے انویلپ میں پیک کریں,
وہ چائے پانی رکھیں, اچھی میٹنگ رکھیں, اس میٹنگ کے اندر آپ خط دیں اور اسے کہیں کہ خط کے اندر ہی مجھے آپ نے جواب دینا ہے. اب یہ تھیوری میں باتیں اور ہیں بھائی, عمل میں یہ باتیں اور ہیں. ابھی کل ہماری مجلس تھی, مبین بھائی, فرحان بھائی وہاں پہ تھے. ابھی ہمارے جہاں پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں, جیسے ہم یہاں پہ اس مسجد میں کام کر رہے ہیں خیر کے, ان سب کو ہم نے جمع کیا. یقین کریں وہ جمع کرنے کے بعد جو آپ کو طاقت محسوس ہوتی ہے, جیسے جہاں ہمارے کام ہو رہے ہیں وہ سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں, وہ تھیوری میں بول کے نہیں محسوس ہوتی ہے. وہ ایسے محسوس ہے ہمارا یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی, ایسے نہیں محسوس ہوتا. وہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہوں, وہ پریکٹیکلی آپ جو فیل کرتے ہیں نا, اس کی گیم کوئی اور ہوتی ہے. اس لیے میں جو بول رہا ہوں آپ کو, یہ کہنے میں کچھ اور چیز ہوتی ہے, کرنے میں کچھ اور چیز ہوتی ہے. آپ سوچو کہ اس سے کیا ہوتا ہے, تو بھائی اگر کچھ نہیں ہوتا ایک دفعہ کر کے دیکھ لو, یو ہیو نتھنگ ٹو لوز, کچھ کھونا تو ہے نہیں آپ نے. اچھا, اس سے دوسری بات کیا پتہ چلے گی, ہمیں یہ پتہ چلے گا آپ کے دل میں میری کوئی قدر ہے کہ نہیں. ایک ہوتا ہے ناٹک, ڈرامہ, میں سمجھ آ رہی بات کی. میں یعنی کہ اگر اسٹیج پہ جا رہا ہوں, ٹرین پہ جا رہا ہوں, جو فقیر نہیں کھڑے ہوتے عزت سے, تو وہ بھی بات کر لیتے ہیں. نہیں کرتے بھائی, نہیں کرتے. مولوی صاحب, حافظ صاحب, حاجی صاحب عزت سے بات کرتے ہیں, محبت سے بات, لیکن ہمارا تعلق, بولے میں تعلق نام کی چیز کوئی نہیں ہے. وہ دکان پہ گاہک آتا, تعلق تو تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی بن جاتا ہے. تو قدر جتنی زیادہ ہے یہ پتہ چلتا ہے آپ جب ان کو کام دیتے ہیں کہ وہ آپ پہ بلیو کرنا شروع ہوئے ہیں یا نہیں. اگر بلیو کرنا شروع ہوئے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے, کر کے دیکھتے ہیں یہ بھلا اس سے کوئی فائدہ نکلتا ہے کہ نہیں. پھر پتہ چلے گا کہ بھائی ہم جو بتا رہے ہیں وہ پریکٹیکل کیسا ہوتا ہے, محسوس کیسا ہو. ابھی تو بڑی بڑی چیزیں ہم کچھ دے ہی نہیں رہے ہیں, صرف اس لیے کہہ رہے ہیں میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے, ہماری قوم سن کے سنی ہو گئی ہے, اب وہ اڈکٹڈ ہو گئے ہیں. اب ان کو جب تک ہفتے میں کوئی ایک دفعہ ڈوز نہ ملے, کچھ سنانے والا نہ ملے, وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے. یہ ویکنیس ہے, یہ اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ کمزوری ہے بندے کی. آپ کو کوئی سنانے والا نہ ہو پھر بھی آپ کھڑے رہیں, اب آپ تیار ہو گئے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر اتنے زیادہ بن گئے ہیں نا, اس کی وجہ کیا ہے, وہ لوگ اڈکٹ ہو گئے ہیں. اب وہ ایک دفعہ کو تقریر نہ سنیں نہ کسی کی, کہ 15-20 منٹ کلپ نہ سنیں, وہ چارج ہی نہیں ہوتے ہیں, وہ سیٹ ہی نہیں ہو پاتے ہیں. یہ کمزوری ہے میرے بھائی, یہ مضبوطی نہیں ہے. رسول اللہ بھی ایک دفعہ آ کے لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ اب بھائی اتنے ہی میں بتا سکتا تھا تم کو, اب تم نے خود کھڑے ہونا ہے, میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. تو اس لیے اس کو سیریس لیں, ایک دفعہ کر کے دیکھیں, کر کے تو دیکھو نا, پھر پتہ چلے گا نا کہ بھائی اس کا رسپانس کیسا آتا ہے. اس کا تیسرا اور آخری فائدہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی, آپ کی فیملی اس چیز کی اپریشیشن کرتی ہے. آپ کے اہل و عیال یا گھر والے ایسے کلبز کی اپریشیشن کرنے لگتے ہیں, اس کو پسند کرنے لگتے ہیں, کیونکہ یہاں سے کوئی خیر برآمد ہو رہی ہے. آج تک ہمارے بچے نے یہ کام نہیں کیا, آج تک کسی لڑکے نے یہ کام نہیں کیا, آج کیا. تو جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, تو اب آپ کا ایسی مجلسوں میں آ کے کچھ عمل کی طرف جانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو انکریج کرتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ کو انسپائر, ہاں وہاں پہ تو جا. ہر جگہ سے تو روک رہے ہیں آپ کو, یہاں پہ نہیں جانا, یہاں پہ نہیں جانا, یہاں پہ نہیں جانا, لیکن یہاں پہ ہاں وہاں پہ جاؤ, کیونکہ وہاں سے کچھ خیر آ رہی ہے. اچھا, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ میں اگر یہ نہ کیے تو آپ کو خیر ہی نہیں آئی ہے, نہیں, میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مجھے کیسے پتہ چلے گا, میں وہ بات کر رہا ہوں. تو بھائی دیکھو, یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, یا جو لیڈر اس اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کلے ہوتے ہیں. دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ تو کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ, کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں. یعنی کہ نا, میرے گھر پہ 400 لوگ آئیں گے نا, وہ کوئی میرے سے نہیں پوچھے گا تو ٹھیک ہے, وہ سارے کیا کہیں اپنے مسئلے بتائیں گے, اپنی ٹینشنیں بتائیں گے. جیسے ہم تو چاند پہ رہتے ہیں, ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن ان کو نہیں لگتا ایسا. ان کو لگتا ہے سورج روشنی دے رہا ہے, ظاہری بات ہے اس کے بعد روشنی ہے تو دے رہا ہے نا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم سورج ویسے لے, ہم انسان ہی ہیں بھائی, عام لوگوں کی طرح. تو ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. ہمیں بھی انکریجمنٹ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں کوئی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. وہ کون دے سکتا ہے, وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں. وہ کب دیتے ہیں, جب کوئی 2 4 5, سارے کبھی بھی نہیں کرتے, سارے کسی نبی کو بھی نہیں مانتے, ہے ساری قوم کبھی کسی نبی کو بھی نہیں مانتی, اور سارے توقع بھی نہیں ہوتے, لیکن ان میں سے ایک اچھی فگر, اگر 40 آ رہے ہیں تو کم از کم 10% تو ایسے ہونا بھائی, سمجھ رہے ہیں, جو یہ کام کریں. پھر بندے کا حوصلہ بنتا ہے یار کچھ میں یہ چیز آ رہی ہے, باقیوں میں بھی آ جائے گی. تو پھر میں آپ کو کچھ اور اسائنمنٹ دوں گا, پھر مزہ آئے گا آپ کو اسائنمنٹ دینے کا. کچھ اور کام دوں گا, وہ مزہ آئے گا آپ کو دینے کا. پھر آپ یہ ایم ہائی والی سین کریں گے, تھوڑا سا اوپر چڑھیں, کیونکہ میں چڑھ رہا ہوں تو آپ بہت دور رہ گئے نا, اور میں بہت دور رہ گیا ہوں, تو یہ کلب ختم ہو جائے گا, یہ گیم ختم ہو جائے گی, کیونکہ اب آپ کو میری آواز ہی نہیں آئے گی. میں بہت اوپر ہوں اور آپ بہت نیچے ہیں, میں چیخیں مار رہا ہوں, آپ کو میری آواز نہیں سنائی دے رہی. قریب رہیں, قریب رہیں. اوکے, تو وہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ لکھ کے لکھ دیں, لکھ دو بھائی, لکھ دو. اوکے,
کام کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.